بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن مجید کے اس تجزیاتی مطالعے کی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم قرآن مجید کے جس حصے کا قابل مطالعہ کریں گے اور تجزیاتی مطالعہ کریں گے وہ سورہ کوثر ہے، جو قرآن کی مختصر ترین سورہ ہے۔ اٹ از دا شارٹسٹ سورہ آف دا قرآن، 3 آیتوں پہ مشتمل ہے، لیکن ایک عام ریڈنگ کے لحاظ سے تو یہ ایک بہت آسان سورہ ہے اور ہم میں سے اکثر لوگوں کو زبانی یاد ہوگی، لیکن اگر آپ اس کا تجزیہ کریں، اس کے ڈیپتھ میں جائیں اور اس کی اسکالرلی انٹرپریٹیشنز کی طرف آگے بڑھیں تو یہ ایک بہت مشکل سورہ بھی ہے اس لحاظ سے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے حوالے سے جب کسی چیز پہ غور کریں تو یہ دیکھ لیں کہ جب علماء اور محققین اسکالرز جتنے بھی ہمارے ہیں وہ جب قرآن مجید پہ اس طرح سے غور کرتے ہیں تو کس طرح سے جو انٹرپریٹیشن ہے آیتوں کی اس کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے اور کیوں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات میرے خیال ہے محتاج بیان نہیں ہے، میں اس کو بہت دفعہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کر چکا ہوں کہ جو کلاسیکل انٹرپریٹیشن ہے یا ہماری جو میجورٹی انٹرپریٹیشن ہے جس کو ہم جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی نیچر میں بیسڈ ہے روایت پر، یعنی یہ جب بھی کسی آیت کی انٹرپریٹیشن کرے گی تو اس میں لازماً کوئی نہ کوئی آیت ہے جو زیر بحث آئے گی، کوئی نہ کوئی روایت ہے جو زیر بحث آئے گی، اور اس روایت ہی کی بنیاد پہ خواتین حضرات اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے۔ یہاں جنرلی لینگویج کے جو پرنسپلز ہیں ان کو انووک نہیں کیا جاتا، although of course they are at times invoked, but generally ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسلاف نے کیا اقوال اس کے بارے میں بیان فرمائے ہیں، اور اس کی جو سب سے بڑی سورس ہے، میں اس کی طرف بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں، وہ طبری جو ہیں، ابن جریر طبری، ان کی کتاب ہے جو ان کی تفسیر ہے جو بہت والیومنس ہے، اٹ از ون آف دا لارجسٹ تفاسیر اویلیبل۔ ابھی اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، لیکن اسی کا خلاصہ ابن کثیر ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کی جو جسٹ ہے وہ لے لیں۔ اس تفسیر کو البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارے ہاں ٹریڈیشنل اسکالرس کے ہاں جو ان کی ریپرزینٹیو تفسیر ہے وہی ہے، بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو بائی ان آل انٹینٹ اینڈ پرپزز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ طبری کے بارے میں جاننا چاہیں کہ انہوں نے کس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہوگا تو آپ مور اور لیس آپ ابن کثیر کی جو روایات ہیں جس طرح سے انہوں نے ان کو پریزنٹ کیا ہے آپ ان پہ ریلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ بھی میں دہراتا چلوں کہ جو ہمارے فرائی اسکالرز ہیں ان کے ہاں جو اصل چیز ہے وہ لینگویج ہے، وہ ٹیکسٹ ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ ایک ہی لفظ میں اگر ہم ان دونوں کا کمپیریزن کریں تو جو ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ ایکسٹرنزک سورسز پہ ریلائی کرتے ہیں۔ ایکسٹرنزک سورسز کا مطلب ہے آؤٹ سائڈ دا ٹیکسٹ، آؤٹ سائڈ دا ٹیکسٹ، جیسے ہسٹری ہے، جیسے حدیث ہے۔ اور جو ہمارے فرائی اسکالرز ہیں وہ انٹرنزک سورسز پہ ریلائی کرتے ہیں۔ انٹرنزک کا مطلب ہے ود ان دا ٹیکسٹ، اسپرنگنگ فرام ود ان دا ٹیکسٹ، جیسے لینگویج ان اٹ سیلف، جیسے کانٹیکسٹ، جیسے زبان کی جو پیرللز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک انٹرنزک اپروچ ہے اور ایک ایکسٹرنزک اپروچ ہے۔ ظاہر ہے اس کے اندر اپلیکیشن کے بھی فرق ہوتے ہیں، بیکاز یو سی the same principles which can be upheld by various authorities, they when they apply them تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں کنسسٹنسی ہو، ایٹ ٹائمز کنسسٹنسی نہیں ہوتی، اور ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی اسکالر کی جو اپلیکیشن آف دا سیم پرنسپلز ہے اٹ ریزلٹس ان ڈفرنٹ ریزلٹ۔ یہ this is not only evident amongst our classical scholars but also against in the case of our Farai scholars. So Farai scholars میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو اس وقت پریمیئر فرائی اسکالرز ہیں، فرائی صاحب، اسلائی صاحب اور غامدی صاحب، کئی جگہوں پہ انہوں نے آپس میں ان اسپائٹ آف اگرینگ آن دا سیم پرنسپلز آپس میں ان کا اختلاف ہوا ہے، اور یہ کوئی کسی اچنبے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیومن ایپلیکیشن ہے اور ہیومن ایپلیکیشن میں یہ فرق پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ بیسکلی ایک انٹرنزک اپروچ ہے اور ایک ایکسٹرنزک اپروچ ہے، اٹ ول آلویز میک اٹ ایزی فار یو کہ کون سی اپروچ کہاں تک ہمیں پہنچائے گی۔ سو آئیے میں اب سورہ کوثر کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں تاکہ ہم اس سلسلے میں یہ دیکھ سکیں کہ یہ جو اسکالرس کی جو آپس میں یہاں پہ تقسیم ہوئی ہے وہ اس کی وجہ کیا بنی، اینڈ وائی ایٹ آل از اٹ دیٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیر از اے ڈسپیرٹی ان دی انٹرپریٹیشن۔ ایز فار ایز
سورہ سیلف از کنسرنڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سورہ ہے خواتین حضرات کہ جیسے میں نے کہا اٹ از دا شارٹیسٹ سورہ آلموسٹ ایچ ون آف یو وڈ بی remembering it. So let's start off with the text. It says inna a'tainaka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. So مفتی شفیع کا میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. بے شک ہم نے دی تجھ کو کوثر، سو نماز پڑھ اپنے رب کے آگے اور قربانی کر، بے شک جو دشمن ہے تیرا وہی رہ گیا پیچھا کٹا. یعنی پیچھا کٹا ظاہر ایک لٹرل ترجمہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہی اسی کی جڑ ہے جو کٹ گئی ہے، وہی ہے جو جڑ کٹا ہوگا. میں یہ آپ کو بھی شاید پہلے بتا چکا ہوں خواتین حضرات کہ جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز کی جو ایک پوری کی پوری جو آئی وڈ سے ایک کھیپ ہے، ایک کیٹیگری ہے جو بر صغیر سے جن کا تعلق ہے which of course سب کانٹیننٹ، تو وہاں پہ بھی یہ جو روایت ہے یہ بہت اسٹرانگ ہے. سو یہ جو اسکالرس تھے انہوں نے جب انڈیا اور پاکستان میں ان کا ظہور ہوا تو ایک بہت اسٹرانگ ان کی روایت جو ہے وہ چلی ہے. آپ شاہ ولی اللہ سے اس کو جوڑ سکتے ہیں، اگرچہ ان کے ہاں بہت سارے اور دھارے بھی نظر آتے ہیں، لیکن سبسیکوینٹلی ان کے جو بیٹے ہیں، ان کے جو پوتے ہیں، ان کا جو پورا خانوادہ ہے، ان کے ہاں قرآن مجید سے خاص اعتنا برتا گیا. شاہ عبد القادر کا آپ کو پتا ہے جو اردو میں پہلا محاورہ ترجمہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی اور یقیناً بہت عمدہ ترجمہ ہے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب شاہ ولی اللہ نے خود پہلی مرتبہ قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا، اور فارسی میں ترجمے کرنے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مشکلات لوگوں کی طرف سے پیش آئیں. ان پہ کفر کے فتوے بھی لگے کہ انہوں نے کیوں فارسی میں ترجمہ کیا. ان کے پورے خانوادے کی بہت سروسز ہیں قرآن مجید کے ان تراجم میں. اور پھر جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ دیر از اے ہول سیریز آف اسکالرز. اس میں اشرف علی تھانوی صاحب بھی شامل ہیں، اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب بھی شامل ہیں، اور اس میں مفتی شفیع صاحب بھی شامل ہیں. یہ سارے وہ اسکالرز ہیں کہ جنہوں نے اسی روایت کو آگے بڑھایا جو بنیادی طور پہ شاہ عبد القادر سے شروع ہوئی، اور اس میں انہوں نے زبان کے لحاظ سے ایسا ضرور کیا کہ ماڈرن ایڈیم میں ترجمہ کیا، لیکن اپنی اپروچ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلاسیکل اسکالرز ہیں جن کی جو ٹریڈیشن جب بر صغیر سے شروع ہوتی ہے تو وہ اردو زبان میں ایک بے مثال لٹریچر ہے جو انہوں نے پروڈیوس کیا ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ عربی زبان کے بعد جس زبان میں کلاسیکل تفسیری لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے کلاسیکل اردو زبان ہے. ناٹ ایون ٹرکش، ناٹ ایون پرشین آئی وڈ سے. یعنی پرشین کے بارے میں دو رائیں ہو سکتی ہیں کیونکہ وہاں ایک پورا دھارا الگ ہے، وہ شیعیٹ اپروچ کا دھارا ہے. تو آپ اس کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی اور زبان میں جو اسٹرانگسٹ پریزنس آفٹر عربک ہے آف کلاسیکل اسکالرس تو وہ اردو زبان ہے. اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ یہ انتہائی رچ زبان ہے، باوجود اس کے کہ بہت سارا کام کلاسیکل اسکالرس کے اوپر، یعنی کلاسیکل اسکالرس کی طرح کی جو پروڈکشن ہے وہ انڈونیشیا میں، وہ ٹرکی میں، وہ ملیشیا میں، وہ اور ممالک میں ہوئی ہے جن کی زبانیں فرق ہیں. لیکن دیر از نو ادر کنٹری اور لینگویج آئی وڈ سے which can rival the اردو لینگویج. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے سب کانٹیننٹ کے اسکالرس کا. سو ہم مفتی شفیع صاحب کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان کے ترجمے میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو تھوڑا سا لفظی ترجمہ اور لٹرل ترجمہ کا طرف زیادہ زور ہوتا ہے، وہ با محاورہ اس طرح سے نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کو یہ فلوئنسی میں فرق نظر آتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس فلوئنسی کے اس فرق کو بھی ایک زمانے تک ہمارے ہاں جو تھوڑی سی جو پرانا سانچہ ہے اردو زبان کا اس میں بالکل ایک نیچرل اور نارمل چیز سمجھا جاتا تھا. یہ جو چینج پیدا ہوا ہے اردو زبان میں خواتین حضرات، جو غیر معمولی چینج پیدا ہوا ہے وہ استاذ مودودی کے تفسیر کے بعد پیدا ہوا، جس میں سلاست پھر ترجمے میں آنی بہت شروع ہو گئی. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جب انہوں نے تفہیم القرآن اپنی لکھی اور اس کے دیباچے میں آپ کو موقع ملے تو اس کا دیباچہ آپ ضرور پڑھیں، اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ ترجمے سے زیادہ ترجمانی کر رہے ہیں. جن کے ورڈز ہیں ترجمے سے زیادہ ترجمانی کر رہے ہیں. تو اس نے اردو تراجم میں ایک نیا دور پیدا کیا. مودودی صاحب کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک برج ہیں اکثر جگہوں پہ. یعنی آئی وڈ سے کہ ہی اسٹل بلانگس ٹو دا کلاسیکل ٹریڈیشن آف انٹرپریٹیشن، لیکن پھر ان کی نوعیت اس طرح سے ہے کہ دیر آر لاٹ آف تھنگز وچ کنیکٹ ہم ٹو دی فرائی اسکالرز ایز ویل، کیونکہ یہ بعض جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. although if I would use my typology جس سے میں نے اس کو کلاسیفائی کیا ہے، I would still regard him to be among the classical scholars. لیکن جو ایک ایکسٹراآرڈنری ریولوشن ان کے ہاں آئی وہ یہ تھی کہ جو قرآن کے ترجمے میں سلاست پیدا ہوئی، جو روانی پیدا ہوئی، جو فلوئنسی پیدا ہوئی، وہ اتنی زیادہ تھی خواتین حضرات کہ اس کے بعد پھر
اردو زبان نے کوئی ایسی شاندار ترجمہ نہیں دیکھا بہت لمبے عرصے تک جو دلوں کو مسخر کر سکے، جو دلوں کی تسخیر کر سکے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو تراجم ہو رہے تھے، جیسے میں نے آپ کو بھی مفتی شفیع صاحب کی مثال دی ہے، اس سے پہلے شبیر احمد عثمانی ہیں، پھر اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، تو ان کے ہاں زبان کی سلاست سے زیادہ زبان کی جو صحت ہے اس کی طرف زیادہ دھیان تھا، اور اس میں جو سٹرکچر تھا ترجمے کا وہ زیادہ تر عربی سٹرکچر تھا. یعنی وہ عربی سٹرکچر کو فالو کرتے ہوئے اردو زبان میں ترجمہ کرتے تھے. اردو زبان کی جو اپنی ایک شاندار حیثیت ہے وہ تھوڑی سی کمپرومائز ہو جاتی تھی. تو مودودی صاحب کے نے پھر اس چیز کو ایکسٹراڈنری ہائٹ پہ پہنچایا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ان کا جو ترجمہ اب تو ایک سنگل والیوم میں کافی عرصے سے چھپ رہا ہے، اردو میں بھی انگریزی میں بھی، وہ بہت مقبول ہوا. اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ایک چیلنج درپیش ہوا بہت سارے اور اسکالرس کو کہ they have to rival this translation in some way or the other, because unless that fluency factor exists, آپ قرآن مجید کی جو ایک کا امپیکٹ اردو زبان میں منتقل نہیں کر سکتے. ترجمے کے بارے میں خواتین حضرات اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک اچھا ترجمہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو پڑھ کے آپ کو لگے کہ آپ ترجمہ نہیں پڑھ رہے، آپ اوریجنل چیز پڑھ رہے ہیں. تو تمام جو مترجمین ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جو سب سے بہترین تراجم کون سے ہوتے ہیں؟ جن کو پڑھ کے لگے کہ آپ ترجمہ پڑھ ہی نہیں رہے. You are actually reading something very original in its nature. تو جتنا زیادہ وہ قریب ہوگا اس میں اوریجنلٹی آپ کو محسوس ہوگی، اور اوریجنلٹی پیدا ہی وہاں سے ہوتی ہے کہ جہاں جس لینگویج میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس کی آپ کو کمانڈ بہت زیادہ ہو. تو یہ وہ چیز ہے خواتین حضرات کے جو مودودی صاحب کو حاصل ہوئی. اور پھر ظاہر ہے ان کے کنٹمپریریز میں، کیونکہ جو دوسرے اسکالرس تھے کلاسیکل اسکالرس کے علاوہ جو فرائی اسکالرس تھے ان کے تراجم بھی سامنے آئے، تو ایک بہت بڑا جو دوسرا ترجمہ جو اگرچہ میں یہ کہوں گا فلوئنسی میں اس کا رائیول نہیں ہے لیکن کریکٹنس آف عربک میں بہرحال اس سے آگے ہے، وہ استاد امین احسن اصلاحی کا تدبر قرآن کی شکل میں جو ترجمہ اب تو وہ سنگل والیوم میں چھپ گیا ہے. آپ جیسے مودودی صاحب کے ترجمے کو سنگل والیوم میں پڑھ سکتے ہیں، تو تدبر قرآن کو بھی آپ سنگل والیوم اس کا ترجمہ روانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ یہ تقابل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی اپنی خصوصیات اور خصائص ہیں. لیکن اگین وہ جو اگر آپ فلوئنسی کی بات کریں گے تو مودودی صاحب کے ہاں بہت زیادہ ہے. اگر آپ closer to the Arabic original بات کریں گے and of course there is that fluency as well، تو آپ کو اصلاحی صاحب کے ہاں ملے گی. تو یہ ان دونوں چیزوں کو اگر آپ ایک جگہ پہ دیکھنا چاہیں گے تو پھر استاد جاوید احمد غامدی کا جو ترجمہ ہے البیان، وہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جہاں زبان کا جو سانچہ ہے وہ اردو زبان کی جو چاشنی ہے، اس کی جو مٹھاس ہے وہ برقرار رہے اور صحت برقرار رہے. اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کی جو بات ہیں وہ بھی ہم اردو زبان میں پڑھ سکیں، تو اس کو انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی. اور اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اپنے تراجم کی تاریخ میں ایک پہلا ترجمہ ہے کہ جس کے اندر اصل میں ترجمے پر زور دیا گیا ہے، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ تفسیر جو ہے وہ سیکنڈری ہو. یعنی the real thing is the translation. Annotations are presented wherein مجھے ابھی تک میں آپ کو اس کی ہسٹری بتا سکتا ہوں کہ جب استاد نے ترجمہ شروع کیا تھا، this was about if I remember correctly in the late 80s. سو ہم لوگ ابھی بھی اس زمانے میں we had already become associated with him. تو اس وقت this was just a translation, there were no annotations. تو آپ پرانے جو ان کے اٹھا کے پڑھیں گے رسائل تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ سورہ کی جو سورہ ہے it's just a translation, there is no annotation. یہ انوٹیشن کا جو معاملہ ہے یہ کوئی 5-10 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ ضروری جگہوں پہ یہ کیا جائے، اور اس سے پھر وہ ایک ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہوتے ہوتے تفسیر میں کنورٹ ہوگی. تو یہ میں آپ کے سامنے اس لیے ضروری سمجھا کہ ترجموں کی اس تھوڑی سی تاریخ بھی آپ کے سامنے آ جائے، کیونکہ اس میں ہر ترجمے کی جو خصوصیات ہیں وہ الگ سے آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اور ایز اے پرسن ہو از انہیریٹنگ دس کلیکٹیو ہیریٹیج آئی وڈ سے of our Muslim intellectuals and exegetes، ہمیں سب سے استفادہ کرنا ہے، سب سے فائدہ اٹھانا ہے. اور there are bits and pieces everywhere جہاں سے کوئی نہ کوئی آپ کو کوئی قیمتی چیز مل جائے گی، اور اس قیمتی چیز ہی کی وجہ سے خواتین حضرات میں یہ کوشش ہم کرتے ہیں کہ یہ تقابلی مطالعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رہے، اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے اسلاف سے بھی واقف ہوں اور یہ دیکھیں کہ یہ کتنی رچ ٹریڈیشن ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیے، میں اگین اس بات کو اسٹریس کر رہا ہوں کہ اردو زبان میں آپ لوگ آپ میں سے جو لوگ اردو زبان جانتے ہیں تو یو آر لکی کہ اس کے اندر جو لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے وہ کتنا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور اگر میں ایک اور بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بات بھی بالکل ٹھیک ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ خواتین حضرات اس اردو ٹریڈیشن کے اندر اتنی اب اسٹرینتھ پیدا ہو چکی ہے ان سارے تراجم کی وجہ سے کہ اب جو کنٹمپرری عربک اسکالرز ہیں یہ ان کو بھی اوورٹیک کر چکا ہوا ہے. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ جو ٹریڈیشنل عربک اسکالرز ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو کلاسیکل اسکالرز ہیں، دس کی ناٹ بی، یعنی ان کا معاملہ بالکل اور ہے.
لیکن اس وقت جو اردو زبان میں کام ہو گیا ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو کنٹمپریری عربک اسکالرز ہیں، عربک ایکسیجیٹس ہیں، بہت سارے لوگوں نے آج کل کے دور میں عرب دنیا میں تفاسیر لکھی ہیں، جیسے مصطفیٰ مراغی ہیں جو کہ الازہر کے بھی وائس چانسلر رہے ہیں، ریکٹر رہے ہیں، اور لوگ ہیں جنہوں نے لکھی ہیں. لیکن یو ول فائنڈ کہ وہ بیسکلی پرانی تفاسیر کا تتبع انہی کے کی پیروی میں لکھی گئی ہیں. اوریجنالٹی وہاں اتنی آپ کو نظر نہیں آئے گی، جبکہ بر صغیر کی اس ٹریڈیشن میں نہ صرف یہ کہ ارتقا ہوا ہے زبان کے لحاظ سے اور فہم میں بھی چیزیں ان میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ لنگوسٹکلی جو لینگویج کی اپریسیشن ہے، جس لینگویج میں اس کو بیان کیا گیا، اس کے اندر جو انٹرپریٹیشن کی اوریجنالٹی ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. سو اب ہم دوبارہ سے اپنی اصل بات کی طرف آ رہے ہیں، سورہ کوثر کی جو ہم کا حصہ پڑھ رہے تھے. مجھے یہ صرف اس لیے ایکسپلین کرنا پڑا کہ جو تھوڑی سی یہ مشکل اردو آپ نے پڑھی ہوگی مفتی شفیع صاحب کی، اس سے آپ یہ نہ گمان کریں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ جس زمانے میں لکھی گئی ہے تفسیر اور جس زمانے میں ترجمہ کیا گیا، اس زمانے کی یہ ایک ایڈیومیٹک لینگویج ہے، اٹ واز این ایکسیپٹیبل لینگویج. اس وجہ سے دس شوڈ ناٹ کاز اینی الارم ان یور مائنڈ. اب خواتین حضرات، ہم اس کے تقابل میں دیکھتے ہیں کہ جو استاد امین اصل اصلاحی کا ترجمہ ہے وہ کیا ہے. ہم نے تم کو بخشا کوثر، تم اپنے خداوند ہی کی نماز پڑھو اور اس کے لیے قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی منقطع ہونے والا ہے. تو آپ یہ دیکھیے، یہ 3 آیتیں ہیں، 3 الفاظ ہیں. صرف مفہوم میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترجمے کی نوعیت میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ زبان کا جو ڈکشن ہے وہ نیا ہے اور زبان کے جو الفاظ ہیں وہ نئے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ جو انہوں نے ترجمہ کیا کہ بے شک جو دشمن ہے تیرا وہی رہ گیا پیچھا کٹا، تو یہ ظاہر ہے ایک اس میں غرابت محسوس ہوتی ہے، اس میں تھوڑی سی جو اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے جدید ایڈیم میں کہ تمہارا دشمن ہی منقطع ہونے والا ہے، یعنی اسی کی جڑ کٹی ہے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ زیادہ فلوئنسی کے ساتھ آپ کے بات سامنے آ گئی ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو دوسری آیت ہے کہ سو نماز پڑھ اپنے رب کے آگے اور قربانی کر، اس کو آپ جب یہاں لکھیں گے تو اس طرح سے ایک اور وہی بات کو ذرا فلوئنٹ ڈکشن میں بیان کیا گیا کہ تو اپنے خداوند ہی کی نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو. ایک چیز اور آپ خواتین حضرات یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے کلاسیکل سکالرز کے اندر جو پرانی ڈکشن ہے اس کے اندر جو فعل امر ہوتا ہے، یعنی کرنے کے بارے میں جب حکم دیتے ہیں تو اس کے اندر جو ایک خاص پہلو آتا ہے تم کرو، تو کر، یعنی اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ان گھڑ سی زبان ہے کہ یہ کر، وہ بیٹھ، یہ دیکھ، وہ کر، نہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اگین یہ اسی زبانے کی لینگویج کی ڈکشن کا مسئلہ ہے کہ جس میں کر اصل میں ویسے ہی تھا جیسے آپ کرو کہہ رہے ہیں، اس کے اندر وہی چیز پائی جاتی تھی، وہی ایفیکٹ پایا جاتا تھا. یہ زبان کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارتقا ہوا ہے، اور اس کے اندر اگین یہ جو 2 ایسپیکٹس ہیں کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ کو جب مخاطب کرتے ہیں تو ایسے ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو کر کے بھی مخاطب کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو میرا بہت مونس ہے، تو میرا بہت قریب ہے، ایسے. اور ہم یہ بھی کہہ رہے تھے اے اللہ تعالیٰ آپ ہمارے بہت قریب ہیں. تو یہ وہی چیز ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ ایک بہت فرینک طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے تو وہ تو کر کے کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ ادب کے تقاضے میں وہ آپ کر کے کر دیتا ہے. تو یہ دونوں ہی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ہاں یہ دونوں ڈکشنز ہیں جو دونوں کی دونوں موجود نہیں ہیں. تو اس سے کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ غالباً یہ کوئی ان گھڑ طریقہ ہے خدا کو پکارنے کا. یہ تو رہ گیا تھوڑا سا ترجمے کا، آپ کے سامنے میں نے تقابل پیش کیا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ جو کلاسیکل اسکالرز نے جیسے کہ اس کو انٹرپریٹ کیا ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے. یہ میں پڑھ رہا ہوں معارف القرآن، یہ مفتی شفیع صاحب کی جو معارف القرآن ہے جو آپ کے سامنے اس کا میں ٹیکسٹ کھلا ہوا ہے. اس کو میں سارا تو نہیں پڑھوں گا، میں آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، اس سے کچھ حصے پڑھ رہا ہوں جس سے آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ اصل میں کوثر سے کیا مراد ہے ان کے ہاں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سورہ کی شان نزول کیا ہے. شان نزول کا کیا مطلب ہے؟ اوکیزن آف ریولیشن، یعنی واٹ ور دا سرکمسٹانسز ایکچولی وچ نیسیسیٹیٹڈ دی ریولیشن آف دس سورہ. ٹھیک ہے، اس کو آپ شان نزول کہتے ہیں. تو یہ شان، یہ عربی والا شان ہے، اردو کا شان نہیں ہے. عربی میں شان جو ہے وہ کیفیت کو کہتے ہیں، یعنی کیفیت نزول کا مطلب ہے کہ اس موقع پہ یہ جو ہے یہ سورہ نازل ہوئی ہے. آپ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں مفتی شفیع صاحب. اب ظاہر ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ کلاسیکل اسکالرس کی تفسیر پہ انہوں نے اپنے آپ کو بیس کیا ہے، تو اب یہ اسکالرس کا حوالہ دیں گے جو ہمارے قدیم اسکالرز ہیں، اور ان کے بارے میں جیسے اب یہ دیکھیے کہتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے سدی سے اور بہقی نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین سے یہ نقل کیا ہے. نقل کا مطلب بھی آپ سمجھ لیں، اردو زبان میں جب نقل کیا جاتا ہے تو یہاں مراد وہ اردو کی نقل مارنا نہیں ہے، بلکہ یہاں روایت کے مفہوم میں ہے. یہاں انہوں نے ان سے روایت کیا ہے. تو یہ نقل اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں اردو کے لیکچرز میں استعمال ہوتا ہے، تو
بعض لوگ اس کو غلط سمجھ لیتے ہیں. سو اردو زبان میں جب یہ نقل ایسے استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے روایت کیا گیا ہے, نریٹ کیا گیا ہے, اس سے روایت کیا ہے یا نقل کیا ہے کہ جس شخص کو جس شخص کی اولاد ذکور مر جائے اس کو عرب میں ابتر کہتے ہیں. اولاد ذکور کا کیا مطلب ہے؟ میل آف اسپرنگ, میل آف اسپرنگ. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جس کی اولاد ذکور مر جائے, کیا مطلب ہے؟ who is deprived of his male child, اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کو ابتر کہتے ہیں. تو یہ ہے نا اس سورہ کے آخر میں کہ انا شانیہ کا هو الابتر, تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ابتر عربی زبان میں جو بولا جاتا ہے یہ ایسے بندے کے لیے بولا جاتا ہے who has lost his male offspring. اچھا, یعنی مقطوع النسل. مقطوع النسل کا مطلب ہے جس کی نسل آگے نہیں چل سکتی, منقطع ہو گئی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو نسل ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے, تو جب بیٹوں سے نسل چلتی ہے اور آپ کی اولاد نہیں ہوگی تو اس شخص کو پھر کہتے ہیں کہ یہ مقطوع النسل ہے, لہٰذا اس کی جو نسل ہے یہ آگے نہیں بڑھے گی. اچھا, جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر تانا دینے لگے. ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ان کی جو نرینہ اولاد تھی, ابراہیم ہیں اور قاسم ہیں اور ہمیں معلوم ہے عبداللہ, تین ان کے جو بیٹے تھے, تینوں کے بارے میں یہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو جب ان میں سے, اب یہ واضح نہیں انہوں نے کیا کہ کون سے بیٹے کا انتقال کے بعد یہ الفاظ کہے گئے, لیکن ون آف دیم وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو جو کفار مکہ تھے وہ آپ کو تانا دینے لگے. اور عاص بن وائل یہ ایک مشہور ان کے آدمی ہیں, انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا کہ ان کی بات چھوڑ دو, یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں کیونکہ وہ ابتر ہے. میں جب ان کا ابتر ہیں, جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو کوئی ان کا نام لینے والا نہ رہے گا. اور جب یہ جیسے انہوں نے یہ ورڈز کہے تو اس پر یہ سورہ نازل ہوئی, اور اس سورہ نے کہا کہ ابتر وہ نہیں ہے, ابتر آپ ہوں گے. یعنی مراد یہ ہے, یعنی انہوں نے تو تانے دینے کے انداز میں کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے, there is no male child, تو اب کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان مفتی شفیع صاحب کو دیکھ رہے تھے جی کہ جس طرح سے انہوں نے خلاصہ کیا ہے کہ what was the occasion of revelation for this surah, اور انہوں نے یہ بتایا کہ جب کسی نے تانا دیا عاص بن وائل اور باقی قریش کے سرداروں نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نرینہ اولاد نہیں بخشی, کوئی میل آف اسپرنگ آپ کا نہیں ہے, تو اس وجہ سے جب یہ معاملہ ہوا تو آپ کو مقطوع النسل کہا گیا کہ آپ کے جو آف اسپرنگ ہے وہ آگے نہیں چلیں گے. تو اس کے جواب میں یہ سورہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے رسپانس میں اتاری. تو میں یہ آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا تھا کہ جو تھرڈ پیراگراف ہے کہ آپ کی نسل میں انشاءاللہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی, اگرچہ دختری اولاد سے نسل مانوی یعنی آپ پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی کی اولاد مانوی ہوتے ہیں وہ اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں سے بھی بڑھ کے ہوں گے. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقبول اور مکرم اور معظم ہونا بھی مذکور ہے, جس سے کعب بن اشرف کی کال کی تردید ہو جاتی ہے. دوسرا کال ہے جب بھی ہم نے پیچھے اگرچہ اس کو ہم نے پڑھا نہیں, لیکن وہ ایک شاذ کال ہے. تو یعنی بیسکلی وہ یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک لحاظ سے ان کی غیرت نے جوش مارا, اور یہ جب یہ ان کو محسوس ہوا کہ ان کے پیغمبر کی توہین کی جا رہی ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کی اپنی جڑ کٹی رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی مانوی اولاد ہے, مانوی اولاد سے مراد صرف آپ کی اپنی سلبی اولاد نہیں ہے, آپ کی نیچرل یا بایولوجیکل چلڈرن نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ آپ کی جو امت ہے وہ بہت ملٹیپلائی کرے گی, اور آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ کی دختری اولاد, دختری کا کیا مطلب ٹو دا ڈاٹر, تو ڈاٹر کے ذریعے سے وہ آگے بڑھے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک بہت ذمہ غفیر ہے جس کو آپ کی امت میں شامل ہوگا, اور یہ ظاہر ہے کہ وہ نہر جنت جس کا نام کوثر ہے وہ بھی اس خیر کثیر میں داخل ہے. اس لیے امام تفسیر مجاہد نے کوثر کی, میں ایک سیکنڈ آپ کو ذرا وہ کنیکٹ کر دوں, یہ ہم اگلا پیج اس کو دیکھ رہے ہیں جی. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ دنیا اور آخرت میں دونوں خیر کثیر ہیں, اور ہمیں جنت کی خاص نہر کوثر میں اس میں داخل ہے. گویا کہ یہ انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے, اور حوض کوثر سے لفظ کوثر سے مراد دیا ہے. اور پھر دیکھیے اس کے لیے انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی ہے, وہ کیا ہے کہ بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ مسلم کے الفاظ یہ ہیں, میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں, کہ ایک روز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے, اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہوئی, پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا مجھ پر اسی وقت ایک سورہ نازل ہوئی ہے.
پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی، پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک نہر جنت ہے، نہر جنت ہے، جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی، اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹائیں گے، تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد نیا دین اختیار کیا ہے۔ یہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کوثر کی تعویل ہمارے جو کلاسیکل اسکالرس کرتے ہیں، خواتین حضرات، یہ اگر آپ بالکل دو لفظوں میں جان لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کی شان نزول ہے، یعنی دی اوکیزن فار ریولیوشن ہے، the reason it was actually revealed was کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا گیا مقطوع نسل ہونے کا، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی تو نہیں مقطوع نسل ہوں گے، یہ جو ان کو تانا دینے والے ہیں وہ ہیں جو ختم ہوں گے، نبی کی امت تو بڑھے گی۔ اور پھر جب پوچھا گیا کہ الکوثر سے مراد کیا ہے، تو یہ بخاری اور مسلم میں آپ روایت پڑھ رہے ہیں، اس کے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو ایک سورت ان پہ نازل ہوئی ہے، وہ سورہ جو ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ اس سورہ کوثر کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ وہ کس سے، اس سے کیا مراد ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک حوض ہوگا، ایک فاؤنٹن ہوگا جو ان کو دیا جائے گا، اور ان کی جو امت ہے وہ وہاں پہ آ کے ان سے پانی پیے گی۔ پھر جب فرشتوں نے ایک شخص کو ہٹایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آبجیکٹ کیا کہ بھئی آپ کیوں اس کو ہٹا رہے ہیں، تو میری امت میں سے ہے۔ تو آپ نے ان کو یہ بتایا فرشتوں کو کہ بھئی یہ وہ شخص تھا کہ جس نے آپ کے بعد، یعنی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے، اس نے آپ کے بعد ایک نیا دین اختیار کر لیا تھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ایک نیا دین اختیار کر لیا تھا، اس لیے ہم اس کو حوض کوثر سے ہٹا رہے ہیں۔ یہ وہ آپ کہہ لیجئے کہ ہماری کلاسیکل انٹرپریٹیشن ہے۔ اب میں چاہتا ہوں خواتین حضرات کہ آپ کے سامنے جو فرائی اسکالرز نے جس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے اور جن پرنسپلز کے ساتھ انٹرپریٹ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی مجھے آپ کو تفصیل بیان کرنی ہوگی، تھوڑی سی اس میں لنگوسٹک چیز ہے لیکن زیادہ مشکل نہیں ہوگی، امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، دیکھیے لفظ جو کوثر ہے، کیونکہ دیکھیے ہم تو جو فرائی اسکالرز کی جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لینگویج کو پکڑ کے چلیں گے، وہ لفظ کو پکڑ کے چلیں گے، وہ لفظ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور سیاق و سباق بھی ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ لفظ کوثر کو ذرا آپ دیکھیے کیا ہے۔ کوثر جو ہے یہ عربی زبان میں اسم صفت ہے۔ اسم صفت کسے کہتے ہیں؟ ایڈجیکٹو کو، ایٹریبیوٹ ہے ایک، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ایک ہائپربولک چیز ہے جس میں ایک چیز کو آپ بہت زیادہ نمایاں کرتے ہیں۔ تو اگر اس کا یعنی اسم صفت کے حوالے سے اس کی تین توجیحات کی جا سکتی ہیں۔ عربک اسکالرز نے اگر آپ اس کو اسم صفت کے طور پہ لیں تو اٹ کین بی انٹرپریٹڈ ان تھری ویز۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوثر کے ورڈ کو آپ عموم میں رکھیں۔ عموم کا کیا مطلب ہے؟ جنرل رکھیں، اور اس کے مراد آپ یہ لیں کہ ہر وہ چیز جو خیر کثیر ہے۔ خیر کثیر کا کیا مطلب ہے؟ abundance of good، ہر وہ چیز جس میں خیر پایا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کوثر سے وہ مراد ہے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو آپ اس صفت کو اسمیت کی طرف منتقل کر دیں، یعنی بعض اسم صفت وہ ہوتے ہیں جو اسما بن جاتے ہیں، جو ناؤنز بن جاتے ہیں، جیسے کہ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا نام کوثر رکھ دیا ہے، اور وہ کوثر جو ہے اس نام سے موسوم ہو گئی ہے۔ دیکھیں جیسے آپ دیکھیے قرآن مجید میں اور بھی نام آئے ہیں، جیسے تسنیم جو ہے ایک نام آیا ہے جنت کی فاؤنٹن کا، تو ویسے ہی کوثر ہے۔ تو دوسری توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسم صفت یہاں پہ یہ ضرور ہے، لیکن اسم صفت بعض دفعہ کیا بنتے ہیں، ایڈجیکٹیوز ہیں نا، یہ ناؤنز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اوریجنلی ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں لیکن اپنے استعمال کے ساتھ ساتھ یہ اسم بن جاتے ہیں اور اسی نام میں موصوف پھر مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری اس کی توجہ یہ ہو سکتی ہے۔ تیسری توجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ کسی موصوف اسم کا یہ کی ایک صفت ہے، یعنی ایک محذوف اسم آپ کہہ لیجئے۔ محذوف کا کیا مطلب ہے؟ which is suppressed، جو جس کو ذکر نہیں کیا گیا اور یہ صفت لا کے اس کے قائم مقام رکھ دیا گیا۔ جیسے قرآن مجید میں اس کی بڑی ایک کامن مثال ہے الزاریات۔ زاریات کا مطلب ہے غبار اڑانے والیاں، غبار اڑانے والیاں۔ اب یہ یہاں یہ نہیں کہا گیا الریاح الزاریات، ریاح کہتے ہیں ہواؤں کو، تو اصل میں تو کہا تھا ہوائیں اڑانے والیاں، لیکن ہوا کے لفظ کو محذوف کر دیا ہے۔ محذوف کا کیا مطلب ہے؟ سپریس کر دیا ہے، اور زاریات کو رہنے دیا ہے، جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے اسم کے قائم مقام ہوگی، اس کی جگہ پہ آ گئی ہے، اور یہ اتنی زیادہ معروف ہے اس مفہوم میں کہ اسم کے ایکسپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گویا کہ جب میں یہ عربی زبان میں بولوں گا الزاریات، اور کا مطلب یہ ہے کہ غبار اڑانے والیاں، تو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو مینشن کہ یہ ونڈز کی بات ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو مینشن کہ یہاں ہواؤں کی بات ہو رہی ہے۔ تو محض غبار اڑانے والیاں قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ زاریات میں آپ پڑھیں گے تو وہاں اب کیا ہوا ہے کہ اسم کو سپریس کر دیا گیا، یعنی اسم جو ہے ریا اسم تھا نا، ناؤن تھا، تو
ایڈجیکٹو کیا کرتا ہے؟ وہ ناؤن کو کوالیفائی کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو ایسے بعض دفعہ ایڈجیکٹوز ہوتے ہیں کہ جن کو ناؤن کا ان کا سپریس کر دیا جاتا ہے بیکاز اٹ از سو کامن دیٹ اٹ ڈز ناٹ نیڈ ٹو بی ایکسپریسڈ، اور وہ صفت جو ہے وہ اس جگہ پہ آ جاتی ہے اینڈ اس کا آنے سے خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ ناؤن کون سا ہے. تو جیسے ریاح الزاریات کو اگر آپ صرف الزاریات کہیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غبار اڑانے والی ہیں تو ہوائیں ہی ہو سکتی ہیں، تو ہواؤں کے ورڈ کو جو ناؤن ہے اس کو سپریس کر دیا گیا. تو تیسری توجہ ہو سکتی ہے کہ جو کوثر ہے وہ کسی ایسے اسم کا موصوف ہے، کسی ایسے ناؤن کا ایڈجیکٹو ہے کہ جو اتنا کامن ہے کہ جیسے ہی آپ کوثر بولیں گے آپ کے ذہن میں وہ ناؤن آ جائے گا. تو یہ 3 پاسبلٹیز ہیں لنگوسٹکلی اس کی انٹرپریٹیشن کی. اچھا، ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز جو آپ کو نوٹ کرنی ہے جو اس کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے الفاظ یہ ہیں کہ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز جو کہ مستقبل میں ہونی تھی اس کی جو اطلاع ہے آپ کو ایک ماضی فعل دے رہا ہے، ایک پاسٹ ٹینس دے رہا ہے، ایز اف اٹ ہیز ٹیکن پلیس. تو یہ بھی عربی زبان کا ایک بڑا معروف اسلوب ہے کہ ایک ایونٹ جس نے فیوچر میں ہونا تھا، ٹھیک ہے نا، ایک ایونٹ جس نے فیوچر میں ہونا تھا اس کو پاسٹ ٹینس میں ادا کر دیا جاتا ہے ایز اف اٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ اینڈ دا ریزن فار ایکسپریسنگ اٹ ان دا پاسٹ ٹینس از ٹو ایکسپریس اٹس سرٹنٹی، کہ جیسے یہ تو ہو ہی گیا ہے، بھائی یہ تو ہو ہی گیا ہے. جیسے دیکھیے نا حضرت نوح کا جو سرگزشت ہے سورہ نوح میں، جب وہ ایک خاص موقع پہ پہنچتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نوح کی جو قوم ہے اس کو ہم نے غرق کر دیا. ایسے ہی ہے نا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ہم نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو داخل کر دیا جہنم میں، ان کو غرق کر دیا اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا، حالانکہ ابھی جہنم میں داخل تو وہ ہو ہی نہیں ہے، انہوں نے تو قیامت کے دن ہونا ہے. تو ایک ماضی کا فعل استعمال ہوا ہے، پاسٹ ٹینس استعمال ہوا ہے ایکسپریس کرنے کے لیے کہ ایک فیوچر ایونٹ اتنا قطعی ہے، اٹ از سو ڈیسٹنڈ ٹو ہیپن ایز اف اٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ. تو یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی یہ ہوا ہے کہ ایک ماضی کا فعل ہے لیکن وہ ایکسپریس کر رہا ہے ایک فیوچر ایونٹ کو. ماضی اس لیے استعمال ہوا ہے، ماضی کا کیا مطلب ہے؟ پاسٹ ٹینس اس لیے استعمال ہوا ہے کہ the certainty of that event is to be depicted. تو انا اعطینا کل کوثر کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا. ابھی کوثر پہ ہم نے بحث کرنی ہے لیکن دے دیا کا کیا مطلب ہے؟ بس اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، یہ it is as good as done، یہ ایسے ہے اس مفہوم میں. اس کے بعد دیکھیں فرائی صاحب آپ کو یہ توجہ دلائیں گے کہ ذرا آپ آگے بڑھیں. اب کوثر کے تعین کے لیے وہ کہیں گے کہ اگلی جو چیز یہاں پہ بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہی ہے نا، نماز پڑھو اللہ کے لیے اور قربانی کرو. اچھا، اب وہ اگلے سٹیپ میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیے یہاں پہ 2 شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو وربز پہ سٹریس ہے اور یا لِرَبِّكَ پہ سٹریس ہے. یعنی ایسے اگر میں بولوں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں آپ نے وربز پہ سٹریس کیا. مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھو اللہ کے لیے، قربانی کرو، یعنی نماز پڑھو قربانی کرو، اس پہ سٹریس ہے، لِرَبِّكَ اس کا متعلق ہے. ایک شکل یہ ہوگی، اس سے مطلب تبدیل ہو جائے گا. اور ایک دوسری شکل یہ ہے کہ اصل میں سٹریس ہے لِرَبِّكَ پہ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ لِرَبِّكَ، نماز پڑھو صرف اللہ کے لیے، قربانی کرو صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ 2 توجیحات ہو سکتی ہیں. یعنی یا تو فعل پہ سٹریس ہوگا، افعال پہ. افعال کا کیا مطلب ہے؟ وربز. یہاں پہ وربز کون سے ہیں؟ 2. دونوں جو ہیں یہ فعل امر ہیں، دونوں امپیریٹو وربز ہیں. ایک ہے صلی کا مطلب ہے نماز پڑھو، ایک ہے ونحر، اس کا مطلب ہے قربانی کرو. تو یا تو قربانی اور نماز پڑھنے پر سٹریس ہے اور یا لِرَبِّكَ پہ سٹریس ہے. تو یہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ یہ ذرا اس کو ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ سٹریس کس پہ ہے. دونوں کے سٹریس کرنے کے نتیجے میں مطلب میں تبدیلی آ سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید کا جو عام طریقہ ہے، اور شاید آپ سب نے بھی اس کو نوٹ کیا ہوگا، وہ جب نماز کا ذکر کرتا ہے تو جنرلی وہ ہوتا ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو. یعنی ایسا کم ہوا ہے قرآن مجید میں کہ براہ راست فعل آ گیا ہو، صلی کا ورڈ ڈائریکٹلی آ گیا ہو. اس مفہوم میں ہے ایک جگہ لیکن کم ہے. اکثر جگہ آپ کہیں گے اقیم الصلاۃ، نماز اختیار کرو، نماز کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرو، اس جگہ پہ آیا. تو کہتے ہیں the second point that is to be noted here is کہ صلی کا جو ورڈ ہے it is not occurring in its conventional way the way it occurs in the rest of the Quran generally. دوسری چیز یہ ہے. تیسری چیز وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے اگر آپ ذرا اس کو آگے بڑھائیں تو پوری کی پوری ہماری جو یعنی دنیا ہے اس کے اندر صرف ایک ہی جگہ ہے
کہ جہاں پہ سلہ اور نہرا یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی نہر کا مطلب ہے قربانی اور سلہ کا مطلب ہے نماز پڑھنا. یعنی قرآن مجید کا جو عرف ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے تو فعل امر آئے گا جب بھی تو اقیم الصلاۃ آئے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی نماز کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے. یعنی ایوری ویئر ان دا قرآن یو ول فائنڈ ویری سیلڈم ایکسیپشنز, آلموسٹ نیگلیجبل, کہ جہاں بھی نماز پڑھنے کا ذکر آتا ہے وہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ, اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ, ہر جگہ یہ آتا ہے. دس از دا اونلی پلیس کہ جہاں نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر آ گیا, جہاں پہ نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر آ گیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں ایک ہی جگہ ہے کہ جہاں پہ نماز اور قربانی اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ بیت اللہ. اور بیت اللہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ بت رکھے ہوئے تھے, اور بت جو تھے ظاہر ہے ان کے نتیجے میں ایک خرابت پیدا ہو سکتی تھی مسلمانوں کو, بھی وہ خانہ کعبہ کے آگے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز خانہ کعبہ کے اندر تو بت پڑے ہوئے ہیں. تو یہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو مطلب ہاؤ وڈ وی برنگ آور سیلوز ٹو باؤ ڈاؤن بفور دس کعبہ. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ اگر آپ یہ اس قرینے کو سامنے رکھیں گے کہ پہلی بات کہ سلے کا جو ورڈ ہے یہ براہ راست آیا ہے, مباشرتاً آیا ہے, یہ نماز کو اختیار کرنے کے مفہوم میں نہیں آیا. اور دوسرا یہ واحد جگہ ہے پورے قرآن مجید میں کہ جہاں سلہ یعنی نماز پڑھنا اور قربانی کرنا یہ ایک ہو جاتی ہیں, اور وہ حرم ہے, کیونکہ حرم میں آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور حرم ہی واحد جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ پھر ہدی کے جانور لے کے جاتے ہیں اور وہاں قربانی کرتے ہیں. تو وہ ان دو چیزوں کے بارے میں یہ کہیں گے, دیکھیں یہ قرائن ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ الکوثر سے اصل میں مراد خانہ کعبہ ہے. یعنی ہم نے اے پیغمبر آپ کو خیر کثیر یعنی خانہ کعبہ کی دولت عطا کر دی. اب اس خانہ کعبہ کی دولت کو حاصل ہونے کے بعد تم نے اللہ ہی کی اللہ تعالیٰ ہی کی پرستش کرنی ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے, ریگارڈلیس آف دیز آئیڈلز which are placed in there, اور اسی کی قربانی کرنی ہے, کسی اور کی قربانی نہیں کرنی. تو یہ وہ دوسرا کرینہ وہ بیان کریں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ذرا اور آگے پڑھیے, تو یہ کہا گیا ہے انا شانئک هو الابتر. وہ کہیں گے آپ دیکھیے کہ اس سورہ لہب کا ایک کانٹیکسٹ ہے جو سورہ کا اندرونی کانٹیکسٹ ہے, اور ایک اس کا ایکسٹرنل کانٹیکسٹ ہے. ایکسٹرنل کانٹیکسٹ یہ ہے کہ یہ جس گروپ میں جس سیکشن میں آئی ہے وہاں پہ جو اصل جنگ ہے وہ قریش کی اور مسلمانوں کی وہ ہے ہی قبلے کے اوپر, کہ قبلہ کی کسٹوڈینشپ کس کو حاصل رہے گی. قبلے کی جو کسٹوڈینشپ ہے وہ قریش کو حاصل تھی, ہمیں معلوم ہے ایک لمبے عرصے سے تھی, لیکن چونکہ انہوں نے شرک میں اپنے آپ کو بالکل غلطان کر دیا تھا اور کسی طور سے اس کو واپس نہیں لے رہے تھے, تو اس وجہ سے اصل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قبلہ اس وقت ان کے کسٹوڈینشپ میں ہے, جو ان کے قبضے میں ہے, یہ ظاہر ہے مکی دور کی سورہ ہے, اور فتح مکہ کو تو ابھی ہونا تھا, مکے سے ابھی آپ کو نکل کے آنا تھا, مدینے جانا تھا, اس کے بعد دوبارہ سے خانہ کعبہ کے آپ کو مستقبل میں کسٹوڈینشپ ملنی تھی. تو بیسکلی یہ خوشخبری ہے. اور مزید دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس سورہ کو رکھ کے دیکھیں اس کی جو پیش و عقب میں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ انا شانئک کا مطلب جو ہے کہ اے پیغمبر تمہارا دشمن ہے جو مقطوع نسل ہوگا. تو ذرا سا آپ آگے جائیں گے سورہ کوثر میں تو اس دشمن کو نام اس کا لے لیا گیا ہے, اور وہ کیا نام ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب. یعنی وہ دو صورتوں کے بعد جا کے بتا دیا گیا ہے کہ یہاں دشمن سے مراد بھی کون ہے؟ ابو لہب اور اس کی قیادت ہے جو پورے کے پورے حرم پہ قابض تھی. آپ کو معلوم ہے کہ ابو لہب واز دیئر لیڈر, وہی حرم کی ٹریجری پہ قابض تھا, وہی ورچوئل رولر بننا تھا اس نے مدینے کا, لوگ سوچ رہے تھے اس کو بنائیں. تو یہ بتایا, اس کے جواب میں بتایا جا رہا ہے سورہ کے اندر سے کہ دیکھو یہ خانہ کعبہ کی جو دولت ہے یہ ہم نے آپ کو بس دے دی ہے ابھی مکی دور میں. دے دی کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کو مل جائے گی. آپ اگر اس مکے کی سرزمین سے نکالے جائیں گے تو ڈونٹ وری, ون ڈے یو ول کم بیک ٹو اٹ, یو ول ہیو مکہ ود یو. اور اصل جو آپ کی دشمنی ہے قریش کے ساتھ وہ اس قبلے کی بنیاد پہ ہے. یہ قبلہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, خانہ کعبہ کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اب آپ کو دے دیا جائے گا. اور آپ کو جب دے دیا جائے گا تو پھر اس کے اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں پریشان نہیں ہونا. آپ نے اگر نماز پڑھنی ہے ظاہر اس موقع پہ تو آپ بت توڑ دیں گے, آپ بت ختم کر دیں گے, لیکن اس سے پہلے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں جس کا موقع ظاہر ہے حرم میں مل رہا تھا, تو ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہاں بت پڑے ہوئے ہیں, اب آپ نے خدا ہی کے لیے نماز پڑھنی ہے, قربانی آپ نے خدا ہی کے لیے کرنی ہے. اور یہ دشمن جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی جو دعوت ہے یہ ختم ہو جائے گی, یہ آپ کی جو, یعنی یہاں پہ ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد کے بارے میں کوئی کامنٹ تھا, بلکہ قریش کا قرآن مجید میں یہ جگہ جگہ کامنٹ نظر ہوا ہے کہ یہ جو دعوت ہے, یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری پریچنگ ہے, اٹس گوئنگ ٹو ڈائی اوے, بیکاز یہ کچھ لوگوں کا ایک بڑھ ہے جو یہ ہانک رہے ہیں لوگ, اور یہ کچھ 20 25 30 خاندان ہیں, انہوں نے ختم ہو جانا ہے.
اور ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ چونکہ اپنی اصل سے یہ ختم ہو جائیں گے. یہ قریش کو بلانگ کرتے ہیں, انہوں نے ایک نیا مذہب جو ہے وہ بنا لیا ہے, اس مذہب نے پنپنا نہیں ہے, لہٰذا دے آر ڈیسٹنڈ ٹو بی جسٹ ڈسٹرائڈ. تو اس کے جواب میں یہ دیکھیے جو پوری کی پوری سورہ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ نہیں, یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تانے کے جواب میں نازل نہیں ہوئی کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ مراد یہ کہ آپ اگر مقطوع نسل ہیں, آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے, تو وہ اصل ہے جو آپ کے دشمن کے ساتھ معاملہ ہوگا. تو یہ اس کا جواب یہ دیں گے کہ دیکھیے یہاں پہ کوئی اس کا معاملہ سرے سے تھا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تانا دیا جا رہا تھا یا کوئی تانا دینے کا کوئی موقع تھا. تانا وہ دیتے تھے تو دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ تانے کا جواب کرنا ہم کبھی بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے تو مثبت طور پہ یہ بتایا کہ یہ جو کوثر ہے, یہ جو خانہ کعبہ ہے, یہ ہم نے آپ کو دنیا میں عطا کر دیا, اب آپ نے اسی کے اندر رہتے ہوئے خدا کی پرستش کرنی ہے, قربانی بھی آپ نے خدا کی دینی ہے. اور یہ جو شان آقا ہے, آپ کا جو دشمن ہے یہ ابو لہب, یہ جو ابھی 2 صورتوں کے بعد جا کے سورہ ابو لہب جو ہے, سورہ کوثر کی 2 صورتوں کے بعد یہ آ جاتی ہے, اور وہاں نام لے کے کہا گیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب جو ہے وہ مارا گیا اور اس کے اوان و انصار جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئے. یہ پیشن گوئی ہے جو اس موقع پہ کی گئی, حالانکہ وہ ہوئی ظاہر ہے جنگ بدر کے موقع پہ تھی. تو اس طرح سے وہ یہ کہیں گے کہ سورہ اپنے اندر سے پکار رہی ہے کہ اس کا جو شان نزول ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تانے کے جواب میں نہیں ہوا, اس کا جو شان نزول ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہے, گلیڈ ٹائیڈنگز ہیں کہ جو آپ کے جو دشمن ہیں, یہ جو قریش ہیں, یہ خانہ کعبہ پہ قابض ہیں, اب ان کا ٹائم از اپ ناؤ, ان کا ٹائم اب ختم ہو گیا. they'll be dislodged from its custodianship, یہ اب آپ کے قبضے میں آئے گا, اب آپ کی امت ہے جو آگے بڑھے گی. یہ جو آپ کو تانے دے رہے ہیں اس کے یہ خود مخاطب ٹھہریں گے, یہ خود ختم ہو جائیں گے, لیکن آپ کی جو امت ہے وہ بڑھے گی. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین حضرات کے استاذ فراہی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ورڈز ہیں, صلہ کا جو ورڈ ہے, نہر کا جو ورڈ ہے, یہ چونکہ بالکل ایک واحد جگہ جہاں پہ نہر اور نماز اکٹھے ہوتے ہیں وہ خانہ کعبہ ہیں. اور پھر شان آقا کا جو مزید کرینہ ہے وہ یہ ہے کہ ابو لہب جو تھا وہ خانہ کعبہ ہی پہ قابض تھا قریش کی قیادت میں, تو اس کو یہ کہا گیا کہ نہیں, یہ تمہاری اب چند روزہ کی زندگی ہے جس پہ تم قابض رہو گے, اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی. اور اس کو کیا گیا, اور یہ اوور آل جو سورہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں بشارت ہے. It gives glad tidings to the prophet کہ نہیں, very soon these people are going to be dislodged from their custodianship, from their position, and this position shall be given to you. And اس کے نتیجے میں یہ ایک بشارت بن جاتی ہے. اس کے جو فوراً بعد والی سورہ ہے سورہ کافرون, اور اس کے بعد سورہ نصر, جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ نصر کے اندر تو خود نام لے کے کہہ دیا گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو پورے کا پورا جو گروپ ہے, سیکشن, یہ چیپٹر ہے جو 7th چیپٹر ہے قرآن کا, اس میں اگر آپ سورہ رکھ کے دیکھیں گے تو وہاں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ سورہ جن صورتوں کے جھرمٹ میں ہے, جن صورتوں کے ایڈجیسنٹ ہے, وہاں یہ بشارت کا مضمون ہے جو دیا جا رہا ہے. ایک طرف قریش سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ فتح آپ کے پاس آ جائے گی, اور لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک آپ کے مذہب میں داخل ہو جائیں گے. حالانکہ یہ کوئی موقع نہیں تھا, یعنی مکی دور کا یہ آخری حصہ دور ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مصائب ٹوٹے ہوئے تھے, اور مائگریشن کا دور اس وقت آنے والا تھا. ہی واز اباؤٹ ٹو مائگریٹ, اور یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے بعد ونس اگین ہی ول بی کمنگ بیک ٹو مکہ اینڈ ان اے پوزیشن آف ٹرائمف اینڈ کانکویسٹ. سو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر آپ مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ڈونٹ وری, یو ول کم بیک اگین, یو ول ہیو دی کعبہ ان یور کسٹوڈینشپ, اینڈ دس از ہاؤ یور ہول امہ ول ڈیولپ. سو یہ خواتین حضرات میں نے آپ کے سامنے دونوں اپروچز کا تقابل پیش کیا. اس کے اندر ظاہر ہے کہ کچھ ہمارے جو غالی فرقے ہیں انہوں نے بھی کچھ اپروچز اختیار کی ہیں. جیسے ہمارے بعض جو شیعہ حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد حضرت فاطمہ ہیں, اور جب یہ کہا گیا کہ انا اعطیناک کل کوثر, تو یہ کہا گیا کہ حضرت فاطمہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی ہم نے آپ کو ان کی شکل میں ایک بہت بڑی دولت دے دی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ ایکسٹریم آراء ہیں جن کی زبان میں کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ اختیار کی جاتی ہیں اس لیے میں آپ کو مینشن بھی کر دیتا ہوں. بعض اور بھی ہیں جس کو ظاہر ہے کہ آپ خود چاہیں گے تو آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو ختم کروں, میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ استاذ امین الدین فرائی کی جو یہ تفسیر ہے یہ اردو زبان میں ترجمہ ہو کے ان کے مجموعے میں شامل ہے. میں نے بہت مختصر طریقے سے ان کی بات کو بیان کیا ہے, ان کی جو اصل لنگوسٹک آرگومنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ کیسے وہ 3 پاسبل میننگز مراد ہو سکتے ہیں. اس میں ایک کو تو انہوں نے رول آؤٹ کر دیا کہ یہ کسی اسم کا قائم مقام نہیں ہو سکتا الکوثر. اس کے بعد 2 مطلب رہ جاتے ہیں, ایک مطلب یہ ہے کہ خیر کثیر مراد لیا جائے, اور ایک یہ ہے کہ کسی لفظ کو مراد لیا جائے, کسی اسم کو مراد لیا جائے اس کا نام اللہ تعالیٰ نے کوثر رکھا ہو. تو استاذ فراہی نے ان دونوں آراء میں تطبیق یوں پیدا کی کہ اصل میں خانہ کعبہ سے مراد یہ کوثر ہے, اور دراصل یہ خانہ کعبہ جو ہے وہ حوض کوثر کا دنیا میں مجاز ہے.
گویا کہ یہی خانہ کعبہ جو ہے وہ دنیا میں خانہ کعبہ کی شکل میں رہے گا، اور جب قیامت ہوگی تو اسی کو وہ حوض میں تبدیل کر کے وہ نہر کوثر میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور یہ نہر کوثر ان کو عطا ہوگی۔ تو جو روایت آئی ہے بخاری اور مسلم میں وہ بھی بالکل درست ہے، یعنی وہ اس لٹرل مفہوم میں اس کو لوگوں نے لیا کہ ان کو کوثر ملے گا، وہ تو ملے گا ہی، وہ حوض کوثر تو ملے گا، لیکن دنیا میں جب یہ کہا گیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، تو یہاں مراد خانہ کعبہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا، اس کی کسٹوڈینشپ آپ کو دے دی، اور یہی خانہ کعبہ جو ہے یہ آخرت میں اس حوض میں تبدیل ہو جائے گا ان نئے نوامیس اور قوانین کے تحت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے وہ بالکل اس سے لحاظ سے درست بیٹھتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے روایت کی بھی تطبیق کی استاد فراہی نے، اور لنگوسٹکلی بھی یہ بتایا کہ کیسے اس کے اندر سورہ اپنے اندر سے پکار رہی ہے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا ایک خاص مصداق ہے، اور وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو یقیناً اس توجیہ کے حوالے سے آپ کلاسیکل اسکالرز اور فرائی اسکالرز کے بارے میں آپ کے ہاں سوالات پیدا ہوں گے، اور میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد، اٹ واز اے بیوٹیفل ونڈرفل لیکچر۔ روحی پلیز گو ہیڈ اور سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ جو آپ نے ایک ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ فصلی لربک ونحر، اس میں فصلی اور کے ساتھ ہمیشہ یعنی جب بھی صلاۃ کا ذکر آتا ہے تو اس میں زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، زیادہ تر جی جی، تو ریپیٹیڈلی آتا ہے۔ تو یہاں پر ون ہر کا ذکر فصلی کے ساتھ چونکہ آیا ہے، تو اس وجہ سے اس کے میننگ کو ہم تھوڑا ڈفرینٹلی دیکھیں گے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اس پرٹیکولر جگہ پر اس آیت کی یا اس پوری صورت کی ایک خوبصورتی ہے، ایک ردمک صوتی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک جو ردمک بیوٹی ہے اس کی، اس پہ فرق پڑتا ہو عاقب الصلاۃ کہنے سے، تو اس وجہ سے فصلی لربک کا ونحر آیا ہے۔ کیا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے چونکہ اختیار میں ہے، پاسبلٹیز تو ان کے ہاں ہر جگہ موجود ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ استعمال بھی کر لیا جاتا کہ اقام صلاۃ کی بجائے آپ صلے کا ورڈ استعمال کریں، تو جو دوسرا قرینہ ہے نا کہ وہاں زکوٰۃ کے بجائے قربانی کا لفظ کیوں آیا ہے، یعنی یہ ذہن میں سوال ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اور قربانی میں بھی نہر کا ذکر آیا ہے، نہر خاص طور سے اونٹوں کی قربانی کے لیے خاص ہے، جس میں جو عرب جو تھے وہ نیزہ مار کے اونٹ کو نہر کیا کرتے تھے، اور یہ خاص طور سے اسی موقع پہ ہوتا تھا کہ جب خانہ کعبہ کے اندر ہدی جان دیے جاتے تھے۔ تو یہ جو قرینہ ہے نہر کے ورڈ کا، یہ ایک بہت اہم قرینہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ قربانی کا ورڈ استعمال کیا گیا، بلکہ خاص وہ قربانی جو اونٹوں کی جاتی ہے، اور اس میں پھر ظاہر ہے وہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ جو ہدی کے جانور جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں پہنچائے جاتے ہیں اور ان کی قربانی کی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں اصل میں دونوں چیزیں ہیں جو مل جاتی ہیں۔ اگلا سوال ریاض کا ہے، ریاض پلیز پوچھیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں جیسے میں سمجھا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوثر میٹافوریکل استعمال کیا ہے، تو اصل میں قیامت میں جو ہے حوض کوثر بھی ہوگا اور جنت میں یہ نہر بھی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقی استعمال ہے، یہ کوثر کا جو ورڈ ہے یہ خانہ کعبہ کے لیے بولا گیا ہے، اور یہی خانہ کعبہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ کہا کہ حوض کوثر میں ان کو قیامت میں ملے گی، تو استاد فراہی یہ کہتے ہیں کہ یہی خانہ کعبہ کی جو قیامت میں جو حیثیت ہے وہ حوض میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے یہ کوئی میٹافوریکل استعمال ہے، یہ دنیا کے لحاظ سے ایک کلیئر کٹ استعمال ہے کہ یہ خانہ کعبہ جس سے آپ نکل کے جا رہے ہیں، یہ زمانہ یاد کیجئے کہ یہ ہجرت کا زمانہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل رہے ہیں وہاں سے، اور ان کو ظاہر ہے یہ بشارت دی گئی ہے کہ جس سرزمین سے آپ نکالے جا رہے ہیں، جس حرم سے آپ ایکسپیل کیے جا رہے ہیں، یہ ایک مرتبہ پھر آپ کی کسٹوڈینشپ میں آ جائے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ فتح مکہ کی پیشن گوئی ہے جو کی گئی ہے باقاعدہ، لیکن اس کی تطبیق انہوں نے ایسے کی ہے کہ یہی خانہ کعبہ قیامت کے دن حوض کوثر کی شکل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، یہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اس کا استعمال ہے، یعنی مجاز وہاں پہ استعمال ہے۔ دنیا میں تو جیسے کوثر کا ورڈ انہوں نے بیان کیا، جیسے انہوں نے قرینہ بتایا کہ شانیہ کا سے مراد ابو لہب ہے جو خانہ کعبہ پہ قاذف تھا، قابض تھا، اسی طرح سے ونہر کا جو ورڈ ہے وہ صلے کے ساتھ صرف ایک ہی جگہ اس دنیا میں پورا بیٹھتا ہے کہ جہاں قربانی اور آپ نماز کرتے ہیں۔ تو اس قرائن کو تو انہوں نے اسٹیبلش کیا، یہ بتایا کہ دیکھیے یہ قرائن یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کوثر سے مراد خاص طور سے خانہ کعبہ ہے۔ تھینک یو۔ عبدالحفیظ پلیز آپ سوال کیجیے۔
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया आपने इसको एक्सप्लेन किया, और ये जो आप इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक आपने मेथड एक्सप्लेन किया, वो बहुत सारी चीज़ें हमें उससे समझने का मौका मिला, और अभी तक बहुत सारा फ़ायदा उससे हुआ। लेकिन ये आज की जो एक्सप्लेनेशन है, इसमें थोड़ी-सी चीज़ें जो हैं वो इतनी क्लियर नहीं है कि बहुत सारी जो पहले हमने एक्सप्लेन किए कुरान में, और दूसरी जगह कुछ और एक्सप्लेनेशन आ जाती हैं, उससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जी। लेकिन इसमें बहुत ही क्लियर सही अहादीस मौजूद हैं, जिनमें सिर्फ़ के इसको इसी तरह जो शान नुज़ूल वाली है, वो भी सही हदीस है, और उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इसी तरह से एक्सप्लेन किया कि इस तरह से कौसर मुझे अता किया गया। और उसके बाद दूसरी भी एक हदीस है जिसमें कि वो दुआ कर रहे हैं, जनाज़ा पढ़ा उन्होंने, ये भी बुखारी की हदीस है, उन्होंने वहाँ पे भी ज़िक्र किया कि मैं वहाँ पे मौजूद होऊँगा जो शहीद हुए उनके लिए। तो फिर ये और कुरान ने इसको कोई एक्सप्लेन नहीं किया, अगर उसको कौसर ही उसी तरह रहने दिया, तो फिर इसको जो है इस तरह से समझने का मकसद क्या हासिल हुआ हमें? उससे हमने मज़ीद क्या हासिल किया? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो आपके ज़हन में इश्काल होता है ना, उसके लिहाज़ से सूरा का तर्जुमा कर देना चाहिए। तो अगर मैं कौसर का तर्जुमा करूँ हौज़े कौसर, तो उसका तर्जुमा ये होगा कि ऐ पैगम्बर, आप हमने आपको हौज़े कौसर अता कर दिया, लिहाज़ा आप नमाज़ अल्लाह की पढ़ें और कुर्बानी अल्लाह की दें। तो और आपका दुश्मन है वो जड़ कटा होगा। तो असल में ये आयतों का आपस में कोई रब्त समझ में नहीं आता। यानी हौज़े कौसर का कुर्बानी से लिंक, हौज़े कौसर का नमाज से क्या लिंक है, क्योंकि वो तो क़यामत में मिलना है आपको। तो ये कहना कि आप यानी, और कुर्बानी का ज़िक्र ही क्यों किया? यानी ज़ाहिर है नमाज के साथ तो आमतौर से ज़कात ही का ज़िक्र किया जाता है। एक बात ये। दूसरा देखिए कि रिवायात के अंदर खुद बड़ा इज़्तिराब है। एक तो आपने शायद ये नोट किया या नहीं किया, ये मैंने आपके सामने जो बुखारी की रिवायत रखी है, मैं आपके सामने ज़रा इसका टेक्स्ट दोबारा आपको पेश करता हूँ। ये देखिए, आखिर में ये क्या कहते हैं कि एक बंदे को जो हौज़े कौसर पे होगा, उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। ऐसा ही है ना? और जब जी। पूछा जाएगा तो उन्होंने कहा, जी इसने आपके बाद एक नया दीन इख्तियार कर लिया था। सवाल ये है कि आदमी जन्नत में आया कैसे? नहीं, एक शख्स जो हौज़े कौसर पे पहुँच गया, जिसने दीन ही नया इख्तियार कर लिया था, तो वो जन्नत में उसका दाखिला कैसे हुआ है? तो मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये आपके सामने एक रिवायत है। आप सारी रिवायतों को जमा करेंगे तो आपको मालूम होगा कि रावी हज़रात करते ये हैं कि वो इधर-उधर से बहुत सारी चीज़ें बाज़ दफ़ा मिला लेते हैं। इसमें कोई बदनीयती शामिल नहीं होती, वो नेक नीयती से कर रहे होते हैं। यानी ऑब्वियस यहाँ क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि एक शख्स जो है वो जन्नत में पहुँच गया है, उसको फ़रिश्ते हौज़े कौसर से हटा रहे हैं कि तुमने एक नया दीन इजाद कर लिया था, जो इस्लाम के अलावा था और जो काबिल कबूल नहीं था। तो एक ऑब्वियस क्वेश्चन है ना कि वो जन्नत में उसको तो दाखिला ही नहीं होना पॉसिबल है कि वो वहाँ आया होगा, जिसने नया दीन इख्तियार कर लिया, फरिश्ते उसको उठा रहे होंगे। तो कहने की बात ये है कि असल में जो रवायात हैं, उनको हमें कुरान की रोशनी में समझना है। यानी उलट नहीं करना कि अगर आपके सामने एक सही रवायत आ गई है, तो आप समझते हैं कि कुरान उसके मुताबिक ढाल इस यही तो वो चीज़ है जो आपने खुद भी इसकी तरफ इशारा किया कि जो एक्सट्रिंसिक एविडेंस क्या होता है और इंट्रिंसिक एविडेंस क्या होता है। ये आप जो मिसाल दे रही हैं, सारे एक्सट्रिंसिक एविडेंस की है कि आपने कहा कहते देखिए रवायत तो ये कह रही है, लिहाजा कुरान मजीद को क्यों ना हम उस तरह से समझ लें या उसके करीब समझ लें। तो नहीं, कुरान को पहले आप अंदर से देखें, क्योंकि देखिए रवायत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने बयान की है, उसने अपना फ़हम बयान किया है। ऐसा नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्ज़ैक्टली यही वर्ड्स कहे होंगे लाज़िमन। उसने तो अपना आगे से फ़हम बयान कर दिया, कुछ इज़ाफ़े कर दिए, कुछ कमी कर दी और कुछ उसके अंदर से अपने फ़हम के मुताबिक तब्दीली भी कर दी। ये तो हर रवायत का मामला है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि हम कभी भी एक्सट्रिंसिक एविडेंस से कुरान को इंटरप्रेट नहीं करेंगे। यही वो फ़र्क है। आपने चूँकि सवाल किया तो मैं इसलिए इस तफ़सील से जवाब दे रहा हूँ। ये दिस इज़ द केस इन पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो दोनों अप्रोचेज़ हैं, ये क्यों इतनी ज़्यादा आपस में फ़र्क है। यानी दूसरी अप्रोच में देखिए ना, ये मैंने आपके सामने जो मुफ्ती शफ़ी की तो समरी रखी है, अगर आप तबरी को निकाल के देख लें, इब्न कसीर को, तो देयर आर नो अदर ओपिनियंस, देयर आर बट देयर आर वेरी फ्यू ऑफ देम। सब ये कहेंगे यहाँ हौज़े कौसर और नहर जन्नत मुराद है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो कहेंगे कि नहर जो है उसी हौज़ से निकल रही है, उसी हौज़ में गिर रही है, तो आप नहर मुराद लें या हौज़ मुराद लें, बात एक ही है। ये इतना आपको बहस मिल जाएगी। लेकिन कोई भी शख्स ने ये नहीं देखा कि कुरान में जब आप इसको आप रख के देखेंगे तो मतलब क्या निकलेगा। यानी कुरान में अगर आप कहेंगे कि ए पैगम्बर, हमने आपको हौज़े कौसर अता कर दिया, लिहाजा अब आप कुर्बानी अल्लाह के लिए कीजिए और नमाज अल्लाह के लिए पढ़िए और आपके दुश्मन की जड़ कटेगी और आप मक़तूल नस्ल नहीं होंगे, तो डज़ इट मेक सेंस विद इन द टेक्स्ट ऑफ द कुरान? तो ये वो सवाल है जिसको आपको एड्रेस करना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए।
ये तो اسلوب ہے قرآن کا سر کہ وہ جو بھی ایک ہدایت آتی ہے اس کے بعد ایک دو نیکیوں کی اس طرح کی وہ ہوتی ہے ٹھیک اور ہے ہم اس کو بالکل، یہ ایکسٹینڈ کر ہوتا رہے ہے ہیں کہ جی ویسے ہی ہے لیکن دیکھیے اس کے اندر پھر جو عام طور سے کرائن نہیں ہوتے ہیں نا، کرائن آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ عام طور سے اللہ تعالیٰ یعنی قربانی کا ذکر بہت شاذ کرتے ہیں، بلکہ شاید کہیں پہ بھی نہیں ہوا ہوا کسی ایک جگہ پہ بھی قرآن مجید میں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ نیکی جب آپ کے پاس کوئی نعمت آ گئی ہے تو آپ قربانی کریں. یعنی دیکھیے اگین کیونکہ یہ بات بہت لطیف بھی ہے، تھوڑی سی سٹل بھی ہے، اس وجہ سے بعض دفعہ اگر آپ بعض پیرنٹ چیزوں میں لے اپنے آپ کو جا کے ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دے ڈونٹ میک سینس. لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ کرائن آپ کو یہ بتا رہے ہیں یا غور کرنے کی طرف ابھار رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ کیا ہے کہ ون ہری کو کہا گیا. یعنی they could have been several other things. And most of all, why not zakat when this is the common feature of the Quran? تو یہ ایک سوال تو پیدا کیا جاتا ہے نا، کیا جا سکتا ہے آپ کے اندر. تو اس وجہ سے ان سوالوں پہ آپ غور کرتے رہیں اور ضروری نہیں کہ آپ ان کی تعویل سے اتفاق کریں. دیکھیں انہوں نے تو وہ کرائن اپنی طرف سے پیش کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ اپنے اندر سے بول کے کچھ بتا رہی ہے. سورہ کی پلیسمنٹ یہ بتا رہی ہے کہ جس گروپ میں یہ پلیسڈ ہے اس کے اندر اصل جو جنگ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قریش کی وہ ہے ہی خانہ کعبہ کے حوالے سے، وہ ہے ہی اس چیز کی کہ اب ان کو معزول کیا جا رہا ہے، ان سے یہ نعمت لی جا رہی ہے. قرآن کے دوسرے مقامات پہ آپ دیکھیے تو دو اور باتیں بھی کہی گئی ہیں. ایک یہ کہ خانہ کعبہ سے ان کو یہ نکال دیا جائے گا، اور دوسری جگہ یہ کہا گیا کہ جو ٹیمپل آف سولومن ہے، جو بیت المقدس ہے، وہ بھی امانت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے گی، جو سورہ بنی اسرائیل میں بات بیان ہوئی ہے. تو قرآن کا جو دوسرا حصے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دو بڑے سینٹرز ہیں، ایک بیت المقدس ہے، ایک بیت اللہ ہے. ایک پہ قابض مشرکین ہیں، ایک پہ قابض یہود و نصارہ ہیں. ان دونوں کا دور اب ختم ہونے والا ہے. یہ دونوں کا جو دور ہے ختم ہونے کے بعد ان دونوں جو بڑی مسجدیں ہیں یہ ان کی اب تحویل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے گی، اور اب ان کا جو دشمن ہے وہ اب کوئی پناہ نہیں پائے گا. تو اس وجہ سے اسی قرآن میں اس کی اپنی پلیسمنٹ، قرآن کا جو ایک عموم ہے وہ، اور یہ بات کہ پھر چند صورتوں کے بعد انا شانیہ کا ہوا لبتر بالکل نمایاں کر کے رکھ دیا ابو لہب کے نام سے، اور نام لے کے. یعنی آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن کا کوئی ایک نام نہیں لے گیا پورے قرآن میں. نیور ایور، no name has been taken. The only name was taken after these three surahs after this surah, اور نام لے کے کہا گیا کہ یہ جو ہمارا دشمن ہے یہ ہے جو تباہ و برباد ہوگا، تم نے تباہ و برباد نہیں ہونا. تو یہ کرائن ہے اصل میں. مطلب ظاہر ہے no one is forcing anyone to accept any interpretation، لیکن ان کرائن کی روشنی پہ آپ غور کرتے رہیں، اور اگر اطمینان نہ ہو تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے ظاہر ہے اس سے. لیکن اگر آپ نے پوچھا اس سے فرق کیا پڑتا ہے تو فرق یہ پڑتا ہے کہ دیکھیے ایک سورہ ہے جو تسلی کی سورہ ہے، جو بشارت کی سورہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جس حال میں وہ نکلے ہیں مکے سے یا نکلنے والے تھے، جس میں کچھ کل 20-25 خاندان تھے جو بعد میں آپ پاس آئے، پھر کہا جاتا ہے 49 خاندان تھے جو آپ کے ساتھ آئے بعد میں، اور بہت ہی ایک ایسا صورتحال تھی. اگرچہ وہاں پہ تو ہی واز the ruler of the Medinan state، لیکن وہاں ان کو معاہدے کرنے پڑے، اور وہاں پہ بہت بڑے مہاجرین کا جو ایشو تھا وہ ان کو دیکھنا پڑا. اچھا خاصا ان کو ایک ٹملچس دور سے گزرنا پڑا، قریش کے حملوں کو برداشت کرنا پڑا. تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ پہ بشارت دی ہے، اور یہ قرآن کا صرف یہی جگہ نہیں ہے بلکہ اکثر جگہوں پہ ہے کہ دیکھیے پیغمبر یہ جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ون ڈے آپ ان کا مذاق آنا کی پوزیشن میں آ جائیں گے، اور آپ کی بات اس وقت انہونی لگ رہی ہے، امپاسبل لگ رہی ہے، لیکن یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ یہ حرم بھی آپ کی تولیت میں آئے گا اور بیت المقدس بھی آئے گا. تو اگر آپ اس سیکشن کو، اس سورہ کو اور پورے قرآن کے عموم کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے تو شاید کچھ چیز ایسی ہو جو آپ اس پہ غور کریں اور کوئی اور رائے قائم کر سکیں. لیکن ایز اے سیڈ کہ دس از سم تھنگ دیٹ کنٹینیوسلی شوڈ بی انڈر ریفلیکشن. سر ایک اور وضاحت اس میں جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ جنت میں وہ ریسیو کریں گے، تو میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یہ قیامت والے دن جو ہے وہاں پہ لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، تو اس میں کچھ لوگ جن کو جنت نہیں ملی تو وہ بھی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے. تو کیا اس طرح سے نہیں ہے یہ؟ نہیں، اس لیے تو نہیں. دیکھیں روایتیں تو یہ نہیں نا کہہ رہی، روایتیں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جنت کی ایک نہر ہے. یعنی پھر روایتوں کا استقصاء کر کے یا تو کوئی روایت آپ ایسی بتائیں گے، یعنی پھر ایک نئی توجہ کرنی پڑے گی کہ یہ کوئی نہر ایسی ہے جو جنت سے بھی پہلے ہے. تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ اگر وہ جنت اگر وہ نہر کوئی انعام تھا تو انعام تو ہمیشہ جزا و سزا کے بعد ہی ملتا ہے نا. تو وہ جنت سے باہر کیسے ہو سکتی ہے؟ حوض کوثر کے بارے میں تو جو کثرت سے روایات آئی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ وہ جنت کے اندر ہیں. تھینک یو. صوبیہ نورین، آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں.
جی سر، یہ کہ ہم نے ایک اصول پڑھا تھا کہ قرآن جو سورہ ہوتی ہے وہ اب شان نزول اپنے اندر سے ہی بتاتی ہے، تو اگر میرے سامنے یہ باہر کی چیزیں نہ ہوں جو آپ نے ساری ابھی ڈسکرپشن دی ہے کہ اس موقع پہ تھی اور تسلی دی جا رہی ہے، موو کر رہے ہیں مکہ سے، اگر یہ اس کے اندر سے سورہ کے نکالنا ہو تو پھر کیسے نکالا جا سکے گا؟ پھر یہ نہیں، کیسے ماحول یہ اپنا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک چیز ہے کہ سورہ کے اندر سے نکالی جاتی ہے، یہ نامکمل بات ہے. سورہ کے بعد سورہ کی جو پلیسمنٹ ہے چیپٹر میں، اور چیپٹر کی جو پلیسمنٹ ہے قرآن میں، یہ سب چیزیں ہیں جو پھر ڈٹرمن کرتی ہیں. باہر کا تو مطلب یہ کہ قرآن سے باہر آپ چلے جائیں، یعنی آپ روایات میں چلے جائیں، یہ اس کی نفی کی جا رہی ہے. سورہ سے باہر جانے کی تو نفی نہیں کی جا رہی. مثلا سورہ جو ہے اس کی ایک مصنع سورہ ہوگی، ایک پیڈ سورہ ہوگی، تو وہ پیڈ سورہ میں بھی آپ جائیں گے. سورہ کی پلیسمنٹ ہوگی کسی چیپٹر کے اندر، کسی باب کے اندر، اس کو بھی دیکھیں گے. یہ جو باب ہے یہ پورے قرآن میں کہیں پلیسڈ ہوگا، وہاں بھی دیکھیں گے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کے نظائر سے آپ قرآن کو انٹرپریٹ کریں گے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سورہ کے اندر ہی نظیر پائی جائے گی؟ نہیں، پورے قرآن میں کہیں بھی پائی جا سکتی ہے. تو یہ سورہ کی انٹرپریٹیشن فرام ود ان دا قرآن ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ فرام ود ان دا ٹیکسٹ آف دا سورہ کر رہے ہیں. ود ان دا ٹیکسٹ کی بھی بات انہوں نے اشارے کر دی ہیں. جیسے دیکھیے انہوں نے ون ہر کا جو اشارہ ہے وہ سورہ کے اندر سے ہی کیا ہے. یعنی یہ ایک جو بہت بڑا اشارہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ خانہ کعبہ مراد ہو سکتی ہے، اس کا سب سے نمایاں اشارہ تو وہی ہے. اس کے بعد جو کورابوریٹری ایویڈنس ہے، جو مزید ایویڈنس ہے کہ شان آقا سے مراد دشمن ہے، وہ سورہ لہب میں واضح ہوتا ہے. اور پھر یہ بات کہ خانہ کعبہ ہی کی اصل بحث تھی، یعنی اصل ڈیبیٹ تھی، یہ پورے قرآن کے کانٹیکس سے واضح ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے یہ بات کہ یہ جو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقطوع نسل ہوں گے، اس کا یہاں موقع اور محل کیا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نرینہ اولاد نہیں ہے یا دوسری اولاد ہے تو اس کا موقع اور محل کیسے آ سکتا ہے یہاں پہ؟ یعنی قرآن مجید تو یہاں پہ کوئی اولاد کی سبب سے یہ نہیں بتا رہا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ جڑکٹا ہوگا، اور قرآن مجید تو کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. تو اصل میں ان ساری چیزوں کو ملا کے یہ ہم رائے وہ قائم کر رہے ہیں. میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس سے اتفاق کریں، میں تو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی رائے قائم کرنے کی غالباً یہ بنیاد. جی اگلا سوال سنبل احمد، آپ پلیز پوچھیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. مجھے یہ سمجھ آیا کہ یعنی ایک تھوڑا اس میں سیکوینس لگ رہا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز اور قربانی کا کہ وہ اس سے کنیکشن کیا، یعنی پہلے کوثر کا سمجھ نہیں آتا تھا، اور یہ اچھا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی بھی کامیابی کا بتا رہے ہیں اور آخر قیامت کے بھی اس کا خوشخبری دے رہے ہیں. مجھے ایک کوشچن تھا کہ میری کوئی اتنی نالج نہیں ہے حدیث کے متعلق. میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو حوض کوثر ہے یہ قیامت کے دن یعنی میدان حشر میں ہوگا، اور لوگ جب اس سے پانی پیئیں گے تو اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی پیاسے نہیں ہوں گے، اور وہ آئیں گے اور ان میں سے کچھ لوگوں کو ڈینائی کر دیا جائے گا کیونکہ وہ یعنی بدعت کرتے تھے. تو یہ کوئی یعنی یہ ایسی کوئی حدیث ہے، اور یعنی یہ مجھے اس کا ذرا سا میں نے آپ کے سامنے دیکھیے آپ کے سامنے میں نے کھول دیا، یہ اوپر لکھا ہوا ہے، یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے. تو یعنی قیامت کے میدان کا اس سے کوئی یعنی کوئی وہ نہیں ہے. دیکھیے یہ اس روایت میں تو ایسی کوئی چیز بیان نہیں ہوئی، یعنی جو بخاری یعنی کوئی ایسی روایت ہے بھی نہیں. ہو سکتا ہے، میرے علم میں نہیں ہے. آپ کہیں اگر تلاش کر سکیں تو اس کو ہم الگ سے دیکھیں گے، میرے علم میں نہیں ہے. لیکن میں تو جن روایتوں سے جو میں نے پڑھا ہے وہ زیادہ تر وہی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ یہ سارا کا سارا معاملہ جنت کے اندر پیش آئے گا، اور تبھی وہ ایک انعام بھی بنتا ہے نا. بہت شکریہ. مسعود خان پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. ڈاکٹر شہزاد، یہ میں نے یہ سنا ہے کہ جیسے ابھی یہ خاتون بتا رہی تھی کہ میدان حشر میں حوض کوثر ہوگا، تو دو چیزیں ہیں، حوض کوثر ہے اور ایک نہر ہے جنت کی جس کا نام کوثر ہے. تو جو میدان حشر میں ہے وہ غالباً میدان حشر کو ریفر کر رہے ہیں اس حدیث میں کہ وہ ان کو کہا جائے گا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ لوگ جو ہے نیا دین انہوں نے اختیار کر لیا تھا یا کچھ جو بھی ہے. تو اور جیسے آپ نے کہا کہ اس سے یہ نتیجہ نکالا فراہی اسکول نے کہ یہ جو مکہ ہے پورے کا پورا یہ وادی یہ پورا حوض بن جائے گی، تو یہ بھی میدان حشر کا ہی حوض ہوگا. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا، میں حدیث کو کسی کو ریفر نہیں کر رہا،
کیونکہ ابھی میرے سامنے کوئی حدیث نہیں ہے، نہ مجھے خیال ہے کسی حدیث میں پڑھا ہے، لیکن جو باتیں لکھی ہوتی ہیں یا بتائی جاتی ہیں ان کو سن کے میں کہہ رہا ہوں یہ. جی دیکھیں، میرے نظر سے بھی ایسی روایت نہیں گزری، لیکن میں قرین قیاس سمجھتا ہوں اگر یہ ہے بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر اتنا ہم مثال لے لیں کہ وہ جنت تو وہ جو نہر ہے وہ جنت میں ہوگی، اور اس کا ایک حوض ہے جو کہ قیامت کے جو حشر کا میدان ہے اس کی کوئی کنیکشن وہاں پہ بھی ہوگا، اور ابھی حساب کتاب سے پہلے جو ہیں وہ پیاس کی وجہ سے لوگ وہاں جا رہے ہوں گے. یہ کیا مطلب یہ دیکھیے، اس کو اگر یہ کوئی ایسی روایت ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی اصل ڈیبیٹ سے کوئی لنک نہیں ہے. کیونکہ اگر اصل ڈیبیٹ یہ ہے کہ یہاں مراد خانہ کعبہ ہے، تو اور یہی خانہ کعبہ ہے جو قیامت کے دن ایک حوض کی شکل میں نمودار ہوگا اور وہ لوگوں کی پیاس بجھائے گا، جیسے کہ وہ یہاں لوگوں کی روحانی پیاس بجھاتا ہے وہاں وہ ان کی جسمانی پیاس بجھائے گا. تو یہ کوئی مستبد چیز نہیں ہے. ہاں لیکن نہیں، میں یہ کوئی ڈبیٹ کے طور پہ نہیں میں عرض کر رہا، اس لیکن وجہ سے وہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اس کا وہ مفہوم ہے کہ جو اخروی لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں بیان ہو گیا، تو فرائی صاحب نے تو اصل میں یہ تطبیق پیدا کی ہے، ان کو ریکنسائل کیا دونوں کو. وہ کہتے ہیں کہ وہ خیر کثیر کے اندر وہ حوض کوثر شامل ہے، نہر کوثر شامل ہے، صرف وہ اس طرح سے شامل ہے کہ اس کو ملنا آپ کو ایز اے ریوارڈ بعد میں ہے، لیکن اسی کا ایک مجاز دنیا میں، وہ حقیقت ہے، وہ اس کا مجاز ایک دنیا میں وہ خانہ کعبہ ہے. اور وہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اصل میں تمام تر جو وہاں پہ اس وقت وہاں پہ جنگ ہوئی ہے یا تمام تر جو اسٹرگل ہوا ہے وہ اسی خانہ کعبہ کی برتری کے لیے ہوا ہے. اسی میں بت پڑے ہوئے تھے. مسلمان چاہتے تھے کہ وہ بت وہاں سے ختم ہو. یعنی دیکھیے نا، وہ نماز وہاں پڑھتے تھے، ان کا دل بہت کڑتا تھا کہ وہ ان بتوں اندر بت پڑے ہوئے اور یہ باہر نماز پڑھ رہے ہیں. تو شروع دن سے ہی ان کا یہاں یہ تھا کہ بھئی خانہ کعبہ کو بتوں سے خالی کیا جائے. لیکن کیسے کیا جائے؟ وہ تو قبضہ تھا اس پہ. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ ان کی کسٹوڈین شپ میں آئے تاکہ یہ بت یہاں سے صاف کیے جائیں اور پھر ہم نماز پڑھیں. تو ڈے ون سے جو سارا اسٹرگل ہے وہ تھا ہی خانہ کعبہ کے حوالے سے. آپ اگر ابھی دیکھیے کہ اس کی قرآن مجید میں اتنی تفصیلات سورہ بقرہ میں بیان ہوئی ہیں کہ جہاں پہ وہ ذکر آیا کہ مسلمانوں کو پھر بہت، جب مدینے میں وہ چلے گئے ان کو یہ کہا گیا کہ حج کے لیے اگر آپ جاتے ہیں اور آپ کی راہ جو ہے وہ بند ہو جائے تو پھر آپ ایک اپنی قربانی کر لیں، اور قربانی جو آپ کی ہوگی وہ حج شمار ہوگی. تو یہ اصل میں اسی چیز کی جو پیاس تھی کہ جو خانہ کعبہ کی زیارت اور اس کی طرف جانے کے لیے مدینے میں جا کے مسلمانوں کو یہ ایک خاص خواہش پیدا ہوگی، اور پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. تو آپ ان سب اگر تفاصیل کو ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہی قبلہ اول ہے، حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا حرم ہے کہ جو زیر بحث ہے پورے قرآن مجید میں، جس کی تولیت کا مطلب یہ ہے، جس کی کسٹوڈینشپ کا مطلب یہ ہے کہ اب خداوند تعالیٰ نے جو دنیاوی ذمہ داری ہے سیادت کی اور قیادت کی، وہ جس کے پاس ہوگی وہی اصل میں اس کی تولیت رکھے گا. تو سارا کے سارا جو آپ کہہ لیں نا اسٹرگل پورے قرآن کے کانٹیکسٹ سے اتنا زیادہ واضح ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل ٹپکا پڑ رہا ہے اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں. تو یہ ایک چیز ہے جس سے آپ پورے کے پورے اس سورہ کو پھر انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اور قربانی کا ذکر اور نماز کا ذکر ایک ساتھ جو آیا ہے تو وہ بھی ریفر کر رہا ہے خانہ کعبہ کو. اس سے پہلے کہ ہم اپنا دوسرا راؤنڈ شروع کریں، ڈاکٹر شہزاد میرے پاس کچھ چیٹ میں سوالات ہیں. ہمارے ایک پارٹیسپینٹ پوچھ رہے ہیں کہ کیا قرآن بھی ایز اے کوثر کنسیڈر ہو سکتا ہے ایز اٹ واز مینشن ان تفسیر ابن عباس؟ جی لوگوں نے ابن عباس کی تفسیر سے اور روایتوں سے یہ کہا ہے، کیونکہ دیکھیے لفظ جو کوثر ہے اس کا مطلب ہے خیر کثیر، abundance of good. تو وہ خیر تو آپ ظاہر ہے اس کے اندر قرآن مجید اور سے لے کے ہدایت سب کچھ لا سکتے ہیں، مراد تو آپ بہت کچھ لے سکتے ہیں. اصل چیز یہ کہ اس کی جو اس کا سایہ ہے وہ کس طرف پڑ رہا ہے. یعنی کیا اللہ میاں ایک عمومی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا لہٰذا آپ نماز پڑھیں قربانی کریں، ایک ترجمہ یہ ہوگا، یا کوئی اس خیر کثیر میں کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. تو استاذ فرائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ خیر کثیر کا جو سب سے بڑا مصداق ہے، یعنی خیر کثیر کی جو سب سے بڑی مینیفیسٹیشن ہے وہ خانہ کعبہ ہے کہ جو اس وقت سمبولک بھی بن چکی ہوئی تھی اس اسٹرگل میں، اور وہ سورہ کے اندر سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس کا دشمن جو ابو لہب ہے، یہ ابو لہب کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے ہیں اور ان کو ریاست کا حکمران تصور کیا گیا تھا، تو اس سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے ابو لہب کے بارے میں یہ تھا کہ اس کو مدینے کا ریاست کا حکمران بنایا جائے. پبلک ٹریجری اس کی ہاتھ کے پاس تھی. They were about to crown him as the chief of Medina, but this never happened. So, or he is the person who was actually he never went to the battle of Badr. یعنی سارے کے سارے جو دوسرے لوگ تھے وہ مارے گئے تھے. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے دشمن تھے. ابو لہب اس جنگ میں گیا ہی نہیں تھا.
آپ کو یہ معلوم ہے جنگ بدر میں اس نے اپنی جگہ پہ ایک حبشی کو بھیج دیا تھا اور ہی نیور گاٹ گو ان دیٹ بیٹل. تو اس کا پھر حشر یہ ہوا تھا کہ اس کو چیچک کی طرح کی ایک بیماری تھی جو لگ گئی تھی اور وہ میدان بیٹلز کے میدان سے ہٹ کے اپنے گھر کے پاس ہی اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور اتنی برا اس کی وہ ڈیتھ ہوئی تھی کہ اس کی جو اولاد تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سوٹیوں سے اس کی لاش کو دھکا دے کے اس کے اوپر مٹی ڈالی اور پتھر ڈالے کیونکہ اس کی بسان بہت تھی اور انفیکشس وہ بہت تھی. تو اس کا جو حشر جو ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن کا حشر نہیں ہوا. یہ بھی اگر آپ ہسٹری میں پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو باقی دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مخلص دشمن تھے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ مخلص کا مطلب ہے وہ آر سنسیئر ود دیئر اون کاز. ابو جہل ایک کمال آدمی تھا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی ہے کہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے کوئی میرے پاس آ جائے, یعنی ایک ابو جہل اور ایک حضرت عمر میں انہوں نے کہا نا اور دعا مانگی, تو اسی وجہ سے مانگی کہ ابو جہل تھا تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن, لیکن ایک مخلص دشمن تھا. وہ اس کے اندر کوئی کمینگی نہیں تھی. اس کے برخلاف ابو لہب وہ دشمن ہے کہ جس کے اندر وہ دنات اور وہ میننس اور وہ کمینگی پائی جاتی تھی, کہ جس نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے سارا کام کیا. جب اس کو پتہ لگ گیا کہ میں بچوں گا نہیں جنگ سے, دیکھیں باقی سب نے جنگ میں جا کے مرنا پسند کیا, ابو جہل نے بھی, عتبہ نے بھی, شیبہ نے بھی اور سب لوگوں نے, لیکن یہ گیا بھی نہیں وہاں پہ. تو اس کی دنات اور اس کی خاص سٹینڈنگ تھی جس کی وجہ سے he has been named in that particular chapter right after a couple of surahs after Surah Kausar. جی بہت شکریہ, آپ کا بہت تفصیل سے جواب تھا. سو جو چیٹ میں کوشچن تھے وہ اسی کے اندر کور ہو گئے. سو آئیے دوبارہ پارٹیسپینٹس کی طرف چلتے ہیں. روحی پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. جی سوری, میں دوبارہ تھوڑا سا کلیئر کروانا چاہ رہی تھی اپنے مائنڈ میں ایک بات کو. ایک آپ نے ون ہر کا جو لفظ ہے یعنی قربانی دین, اس پہ کیا ہم اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو قریش مکہ اور مشرک وہاں کے ظلم و ستم کر رہے ہیں اس وقت اسلام قبول کرنے والوں کو, جو نیا اسلام قبول کر رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بے تحاشا ظلم ہو رہے ہیں, ان کی فیملی پر بھی اور ان کے فالوورز پر بھی, تو کیا ہم اس کو اس لفظ کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ تم قربانی دو, ظلم و ستم سہو, جہاد کرو, شہادت دو اور اپنے اس دین کے لیے. اس کے علاوہ ایک بات اور تھی کہ یہ آپ کا لیکچر شروع ہونے سے پہلے میں گوگل پر مولانا مودودی کی ٹرانسلیشن اسی صورت کی اور ان کی تفسیر دیکھ رہی تھی, تو اس پہ یہ جو لفظ ہے کوثر کا, اس کو انہوں نے اس تفسیر میں بہت زیادہ ایک ملٹی فیسٹڈ قسم کا لفظ بیان کیا ہے کہ اس میں قرآن بھی آ جاتا ہے, اس میں دین بھی آ جاتا ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اخلاقیات, ان کی صبر و استقامت, ان پر جو وحی نازل کی گئی, جو صحابہ کی ایک ٹیم ان کے لیے تیار ہوئی اور جو امت ان کے لیے تیار ہو گئی اور جو ان کو فتوحات نصیب ہوئیں اور جو ان کی تعلیمات دور اور نزدیک پھیل گئیں, ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ان کے پیغام کو, اور ایونچولی جو ان کا گاڈ گیون مشن تھا اس کو کامیابی حاصل ہوئی. تو یہ تمام بشارت جو ہے یہ اس ایک لفظ کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. تو اس کے ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے پھر جو ظلم و ستم اور جو جہاد اور شہادتیں ان تمام لوگوں نے جو فالوورز تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہوں نے کرنی تھیں یا جس کے لیے کہا گیا کہ تم کرو, یہ اس طرف بھی کیا اشارہ ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے اگر آپ عربی زبان کا خون کر دیں, کیونکہ ون ہر کا جو لفظ ہے نا یہ ذبح کرنے کے مفہوم میں آتا ہے, یعنی یہ جہاد یا وہ دوسری سیکریفائسز کے لیے کہیں بھی اعتباراً بھی استعمال نہیں ہوتا, مجازاً بھی استعمال نہیں ہوتا. جیسے میں انگریزی میں کہتا ہوں نا سلاٹر دی اینیمل یا اس کو ذبح کریں, یہ اس مفہوم میں آتا ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ زبان کے بجائے بیان پہ زیادہ زور دیں تو ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ اہم چیز ہے کہ جو فرائی اپروچ سے میں نے پرسنلی سیکھی ہے کہ لینگویج بہت اہم ہے. یعنی لینگویج کے اندر جب آپ کوئی اور مطلب داخل کرتے ہیں, یہ نہیں کہ ہمیں دشمنی ہے, ہو سکتا ہے تو ضرور کریں گے, یعنی ہمیں ہرگز کوئی زبان سے یہ تعصب نہیں ہے کہ ہم نے فلاں مطلب ہی لینا ہے. نہیں, کیا اہل زبان اس مطلب کو کبھی مراد لیتے ہیں, یعنی ذبح کرنے کے مفہوم کو کبھی اس مفہوم میں لیتے ہیں کہ آپ جہاد کریں یا اپنی قربانی دیں, اس کے لیے الفاظ دوسرے ہیں, اس کے لیے تعبیرات دوسری ہیں, اور پھر اس کے لیے کوئی کرینہ ہونا چاہیے. بعض دفعہ یہ لفظ استعمال ہو بھی سکتا ہے, کوئی کرینہ ہونا چاہیے, کوئی کانکامٹنٹ انڈیکیشن ہوتی ہے, کوئی موقع اور محل ہوتا ہے, تو وہ مراد بھی لیا جا سکتا ہے.
تو ان چیزوں ہی کو تو دیکھیے سمجھنے کے نتیجے میں پھر آپ قرآن مجید کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیستان یا کوئی لیبرنتھ نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے کوئی چاہیں مطلب نکال لیں. یہ ایک بالکل کھونٹے سے بندی ہوئی چیز ہے جس میں اگر آپ لفظ کو پکڑ کے چلیں گے تو آپ کو لفظ ہی گائیڈ کرے گا کہ اس سے کیا مراد ہے. تو یہ اسی وجہ سے بہت ضروری ہے. یا تو قرآن مجید لینگویج کی قالب میں نہ ہوتا پھر تو ظاہر ہے ہم بہت سارا ہمارے پاس جولانی کہتے ہیں جولانی طبع کے لیے بہت موقع تھا, لیکن وہ لینگویج کے قالب میں ہے. تو لنگوسٹکس جو ہیں وہ بالکل اہل زبان کے طریقے پہ چلتے ہیں, اور اہل زبان جس طرح سے ان کو سمجھتے ہیں میرے خیال ہے ہمیں اسی طرح سے ہی اگر ہم سمجھیں گے تو اس اپروچ کو ہم سمجھ پائیں گے. ورنہ پھر دیکھیے جیسے کہ بہت سارے لوگ اس مفہوم میں لے رہے ہیں کہ خیر کثیر ہے اور ہر چیز مراد ہے. مراد تو بالکل ہے, لیکن اس مراد میں اگر اس کی تخصیص کا جو پہلو ہے اور سورہ میں اس کی جو ایک پلیسمنٹ کا پہلو ہے وہ اگر کیا کوئی مزید اشارہ کرتا ہے. سوال صرف یہ ہے. اگلا سوال صوبیہ نورین کا ہے. جی سر, یہ پہلی رائے آپ نے جو بتائی ہے آپ نے کہا کہ اس کو تو کنسیڈر نہیں کیا. سر وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. کون سی والی؟ 3 سر آپ نے 3 بتائیں گے نا, ایک تو صفت ہاں وہ اس میں جو پہلی ہے, 2 کو تو آپ نے کہا ہے لیکن جو وہ رائے ہے وہ یہ کسی موصوف کے قائم مقام ہو جائے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا, الزاریات جو ہے اس کا مطلب ہے غبار اڑانے والیاں. اب مراد کون سی ہیں؟ ہوائیں جو غبار اڑانے والیاں ہیں. تو اصل میں کیا ہے؟ الریاح الزاریات, یعنی زاریات ایک ایسا صفت ہے, ایک ایسا ایڈجیکٹو ہے جس کا ناؤن حذف ہو گیا ہے. الریاح اس کا ناؤن ہے اور زاریات اس کا تھا, تو اس کا ناؤن نہیں سر ہو سکتا, حذف مانا جا سکتا. کوئی ہونا چاہیے نا. کیا آپ کے ذہن میں الکوثر جیسے ہی آپ لیں کوئی اس کا ناؤن آ جاتا ہے ذہن میں؟ جیسے الریاح الزاریات میں آ جاتا ہے, یا جیسے نفاسات میں آ جاتا ہے, پھونکے مارنے والی ہیں. یعنی وہاں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں ارواح الخبیثہ مراد ہیں, ارواح نفاسات مراد ہیں. جسی طرح سے یہاں پہ تو یا تو کوثر کے لفظ کو بولتے ہی وہ آپ کی طرف منتقل کوئی ہو جائے نا. یعنی اگر وہ ہوتا تو آپ یہ دیکھیں مفسرین کے یہاں کبھی یہ بحث ہوتی, یعنی ایسا کوئی لفظ جس میں آپ کوثر بولیں اور آپ کے ذہن میں آ جائے کہ بھئی یہ فلاں موصوف کی صفت ہے. تو فرائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی موصوف عربی زبان میں نہیں پایا جاتا. ان کے علم میں آپ اضافہ کر سکتی ہیں, ان کے علم میں بھی ظاہر ہے ہر انسان اپنا کنٹریبیوشن کر سکتا ہے. تو کوئی ایسا لفظ بتانا پڑے گا کہ بھئی کوثر بولتے ہی اس کے ناؤن کا ہماری طرف توجہ ہو جائے, یعنی ہمیں اس کی طرف توجہ ہو جائے. ٹھیک ہے سر, وہ تو ظاہر عربی کے لوگ سر جانتے ہوں گے. اور سر اگر دوسرا آپ بتانا چاہیں تو کہ یہ مولانا سے پہلے کیا یہ کعبہ کی تعویل کسی اور نے لی تھی, یہ مراد میننگ میرے علم میں نہیں ہے. اتنا بڑا ہمارا تفسیری لٹریچر ہے, جتنا کچھ میں نے پڑھا ہے میرا خیال نہیں ہے, لیکن تاہم کیونکہ اس کے اندر بہت وسعت ہے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہمارے جو اولین اسلاف ہیں جیسے عبداللہ ابن عباس ہیں یا سعید بن جبیر ہیں, جن سے روایات منقول ہیں, ان میں سے میں نے کہیں پہ بھی یہ نہیں پڑھی. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد. ایک فیس بک کا سوال ہے, اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا الیبریٹ کر دیں. جی پوچھا یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بتایا تھا کہ حوض کوثر کیا ہے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کام پہ مامور نہیں ہیں کہ وہ بتائیں. لوگ تو سوال کرتے تھے تو وہ جواب دیتے تھے. یعنی یہ تو میں حدیث کے بارے میں بہت کوشش کرتا رہا ہوں بتانے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی تفسیر کرنے کے لیے نہیں بیٹھے, کبھی بھی یہ نہیں بیٹھے کہ قرآن مجید کے بارے میں وہ ایکسپلین کریں, کیونکہ قرآن کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ وہ عربی مبین میں ہے, وہ واضح عربی میں ہے, اس کی عربی سمجھ میں آ رہی ہے. کوئی سوال ہوتا تھا تو صحابہ آپ کے پاس جاتے تھے اور سوال کر لیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ روایت ہوا ہے اس میں انیشیٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا تھا, انیشیٹو لوگوں کا ہوتا تھا سوال کر کے پوچھنے کا. اور پھر انیشیٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی نہیں لیا کہ آپ نے مجھ سے اگر جواب لیا تو ہر ایک کو پہنچاؤ اس جواب کو. قرآن میں تو آپ نے کہا ہر ایک کو پہنچاؤ, روایت میں تو آپ نے اس بندے کو جواب دے دیا, اینڈ دیٹس اٹ. اس کے پرسنل نالج میں یہ تو اس بندے کا کمال تھا. اس نے کہا کہ بھئی مجھے ایک بہت بڑی قیمتی چیز پتہ لگی ہے تو میں چاہوں گا کہ اب باقی لوگوں کو بھی بتاؤں. تو روایت اور حدیث کا پہلے آپ سمجھ لیں کہ جو اوریجن ہے وہ یہاں سے پیدا ہوا, یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انیشیٹو سرے سے نہیں تھا, یہ صحابہ کا انیشیٹو تھا. بہت شکریہ. ایک اور چیٹ سوال ہے کہ کیا زمزم کنورٹڈ ہو سکتا ہے حوض کوثر میں آن دا ڈے آف ججمنٹ ایز آلسو بیکاز اٹ آلسو بلانگس ٹو کعبہ؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا جی, ہمیں اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی. قرآن مجید میں تو یقیناً نہیں ہے, کسی صحیح روایت میں میری نظر سے نہیں گزری. یہ شاید وہیں جا کے راز کھلے گا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد, بہت ہی خوبصورت بریلینٹ لیکچر. یہ ہمارا آج کا آخری سوال تھا. آپ کے وقت کا, آپ کی کاوشوں کا بہت شکریہ میری اور تمام پارٹیسپینٹس کی طرف سے. سو وی لک فارورڈ ٹو سیئنگ یو ان دا نیکسٹ سیشن نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ. اوکے جی, خدا حافظ.